صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے اس مطالعے میں آگے بڑھیں، اب تک جو کچھ ہم نے امت مسلمہ کی تاریخ اور دو امتوں کے حالات کے مابین ایک تقابل اور موازنہ سمجھنے کی کوشش کی ہے، اس کے ضمن میں چند باتیں اور عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو مجھے خیال آیا کہ میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات رکھوں کہ جیسا کہ میں نے آج صبح آپ کو بتایا تھا کہ امت مسلمہ کا ماضی حال اور مستقبل پر میں نے تقریباً پچھلے 6 مہینوں میں متعدد جگہوں پر خطاب کیا۔ مفصل ترین خطاب 3 تقریروں پر مشتمل حیدرآباد دکن میں ہوا۔ مختصر ترین جو ایک ہی تقریر میں پورے مواد کو میں نے سمویا وہ فیصل آباد میں ہوا، اور فیصل آباد کا ویڈیو کیسٹ بھی بنا ہے 2.5 گھنٹے کی تقریر کا، اور دوسرے وہ ہوا 2.5 گھنٹے ہی کی تقریر ہوئی تھی اسلام آباد میں مولانا فیض الرحمان صاحب کی مسجد میں۔ تو گویا کہ ایک ایک تقریر 2.5 گھنٹے کی بھی یہ 2 ہمارے پاس کیسٹ موجود ہیں۔ لندن سے بھی کیسٹ منگائے جا سکتے ہیں، وہاں 2 تقریروں میں نے یہ بات مکمل کی۔ مسجد دارالسلام میں 2 خطبوں کے اندر بات مکمل کی، اس کے کیسٹ موجود ہیں۔ کراچی کی شام الہدیٰ میں 2 نشستوں میں بات پوری کی، اس کے بھی کیسٹ موجود ہیں۔ اور حیدرآباد دکن سے بھی کیسٹ، آڈیو کیسٹ وصول ہو چکے ہیں، اگرچہ وہاں اس کے ویڈیو کیسٹس بھی بنائے گئے ہیں۔ اور ایک صاحب ابھی کہیں حیدرآباد دکن ہمارے ساتھی گئے تھے کراچی سے، وہ جب واپس آئے تو معلوم ہوا ہے کہ وہاں ان کے قول کے مطابق پورے بھارت میں 15 منٹ کا ایک پروگرام میری ان تقریروں میں سے ٹیلی ویژن پر دکھایا گیا ہے۔ بہرحال اس وقت ذکر کرنا اس اعتبار سے تھا کہ کوئی صاحب ہمت یہ بیڑا اٹھائیں اس کام کا کہ ان تمام تقاریر کو مرتب کر کے اور ان کی بنیاد پر ایک مقالہ، مبسوط مقالہ جو ہے وہ مرتب کریں، سب کو سن لیں۔ ہوتا یہ ہے میری ان تقریروں میں کہ کہیں کوئی مضمون زیادہ مفصل ہو جاتا ہے، کہیں کوئی زیادہ مفصل ہو جاتا ہے۔ میں اپنی تقریروں کو اس طرح پریپیئر نہیں کیا کرتا جیسے بعض دوسرے مقررین حضرات کرتے ہیں۔ مجھ پر تو بسا اوقات عین تقریر کے دوران بھی القاء ہوتا ہے، کوئی نیا مفہوم، کوئی نئی بات، کوئی نیا نکتہ، اور اسی طریقے سے میرا جو علم اور فہم یا فکر ہے وہ اس طریقے سے زیادہ بڑھا ہے۔ تو ان سب کو جمع کرنا اور پھر یہ کہ اس کتابچے کو سامنے رکھ کر، یہ میری تحریر ہے 15 برس کی، بنیادی خاکہ اس میں موجود ہے، ان سب کو جمع کر کے کوئی ایک مقالہ کوئی صاحب ہمت شخص کمر کس لے اور اس کو مرتب کرے تو انشاءاللہ تعالی یہ امت مسلمہ کی بہت بڑی خدمت ہوگی۔ ایک بہت قیمتی مواد جو ہے لوگوں کے سامنے آ جائے گا۔ زیادہ سے زیادہ 100-150 صفحے کا ایک کتابچہ یا کتاب بنے گی، لیکن یہ کہ اس میں ماضی حال اور مستقبل کا لائحہ عمل جو ہے یہ سب کا سب یکجا ایک کتاب کی شکل میں آ جائے گا۔ ایک کام تو یہ میں چاہتا تھا کہ رکھوں، ہمارے یعقوب صاحب ہیں، اردو کے پروفیسر ہیں، وہ ہمت کریں یا کوئی اور صاحب اس کے لیے کمر کس لیں تو یہ کرنے کا کام ہے۔ دوسری بات یہ کہ ہم نے دونوں امتوں کی علیحدہ علیحدہ تاریخ کا تو تذکرہ کر لیا۔ ابھی مغرب سے پہلے میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک کاغذ لے کر میں نے کچھ کوشش کی تقابل کا ایک نقشہ بنانے کی۔ وہ مکمل تو نہیں ہو سکا، لیکن میں کوشش کروں گا کہ ایک جدول کی شکل میں، ایک نقشے کی شکل میں اس کو مرتب کر لوں۔ تو اس کے چند نکات اس وقت ذہن میں ہیں، وہ تو تیزی کے ساتھ دوبارہ ان کو اپنے ذہن میں تازہ کر لیں۔ آپ یہ سمجھیں کہ آپ کے ساتھ ایک نقشہ بنا ہوا ہے جیسے کہ ہوا کرتا ہے، ادھر عنوانات ہوں گے، پھر سابقہ امت مسلمہ یعنی بنی اسرائیل، موجودہ امت مسلمہ یعنی امت محمد علیہ صاحب الصلاۃ والسلام، تقابل کرتے جائیے۔ پہلا عنوان ہوگا آغاز۔ آغاز سابقہ امت مسلمہ کا شروع ہوا تقریباً 1300 قبل مسیح میں ایکسوڈس کے ساتھ۔ ایکسوڈس یعنی
خروج، مصر سے خروج، اور اس کے بعد تورات کا عطا کیا جانا، وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي اسرائیل۔ اس کے تقابل میں آئیے تو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تاسیس میرے نزدیک ویسے تو یہ ہے کہ حضور کی ولادت سے شروع کر لیں، آغاز وحی سے شروع کر لیں، ہجرت سے شروع کر لیں کہ ہمارا سن جو ہے تقویم ہماری شروع ہوتی ہے ہجرت کے ساتھ، لیکن میرے نزدیک تحویل قبلہ جو تقریباً 624 عیسوی میں ہوا ہے، تو تعین کے ساتھ 624 کیا وجہ کیا ہے کہ میں 1924 کو بھی ذہن میں رکھتا ہوں، تو یہ 1300 برس کا فصل ہے۔ 1924 جبکہ خلافت کو ایبالش کیا ہے ترکوں نے، تو 24 کا ہندسہ وہاں بھی آتا ہے۔ 624 میں تحویل قبلہ ہوا، امت کی تاسیس کا گویا کہ اعلان ہو گیا۔ میں اسے کہا کرتا ہوں اپنے درس میں کورونیشن، یہ تاج پوشی ہوئی امت محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک نئے مرکز کے گرد، جو اس وقت نیا ہو گیا تھا، 16 مہینے نماز پڑھی تھی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے، نیا قبلہ اب ہوا اور ایک نئی امت کی تاسیس ہوئی۔ اب دوسرا عنوان ہوگا پہلا دور عروج۔ اس کے لیے ذہن میں رکھیے پہلا کہ تقابل ہے، اس میں کنٹراسٹ ہے، مشابہت نہیں ہے، کہ سابقہ امت مسلمہ بنی اسرائیل کے دور عروج کا آغاز جو ہے وہ دور رسالت سے نہیں ہوا، بلکہ 300 سال کا فصل ہے، تقریباً 1000 قبل مسیح کے لگ بھگ ان کا دور عروج اصل اپنے زینت کو پہنچا ہے، جبکہ اس امت مسلمہ کا اتصال ہے، دور نبوت و رسالت کے ساتھ ہی عروج کا جو ہے معاملہ وہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے ذرا فرق ہے، یہ کنٹراسٹ کا پوائنٹ ہے۔ لیکن پھر یہ کہ پہلا دور عروج، اس کے لیے وہاں بھی 3 بادشاہتیں تقریباً 100 برس، حضرت طالوت 16 برس، حضرت داؤد 40 برس، حضرت سلیمان 40 برس۔ یہاں 3 خلافتیں، ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن یہ تو مل کر بنتی ہیں کوئی ربع صدی، 24 برس، 24.25، 24.5۔ پھر 4.5 سال کا فصل ہے جس میں باہمی خانہ جنگی رہی، لیکن پھر دور امیہ کو بھی اس میں شامل کریں، دور بنو امیہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک حدیث اصل میں ہمارے ہاں جو بہت عام ہو گئی ہے کہ خلافت جو ہے وہ 30 برس کی ہے، وہ حدیث کے اعتبار سے اتنی مضبوط اور اس پائے کی نہیں ہے جتنی کہ دوسری حدیث ہے کہ 12 خلفاء ہوں گے، اور 12 خلفاء میں یہ خلفاء راشدین چاروں، حضرت حسن، پھر حضرت معاویہ صحابی ہے، پھر یہ کہ دور بنو امیہ میں سے بھی 3-4 کو نکال دیجئے کہ جو اگلی سپاٹس بنتے ہیں تاریخ اسلام پر، وہ چند واقعات ہیں۔ یزید کا دور ہے، بہت مختصر ہے، پھر اس میں چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ واقعہ کربلا ہوا، پھر یہ کہ واقعہ حرہ ہوا، پھر یہ کہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ جنگ ہوئی، پھر حجاج ابن یوسف کا کردار، وہ ایک شخصیت ہے، تو 2 شخصیتوں کو نکال دیجئے، 2 واقعات کو نکال دیجئے، یزید بن ابی معاویہ کو علیحدہ کر دیں، حجاج ابن یوسف کو علیحدہ کر دیں، اور ادھر واقعہ حرہ، واقعہ کربلا، اور جو خانہ کعبہ پر بھی جو ہوئی ہے سنگباری وغیرہ اس وقت عبداللہ ابن زبیر، ان چیزوں کو نکال دیجئے تو دور بنو امیہ جو ہے وہ تو در حقیقت گولڈن ایرا آف مسلم ہسٹری ہے، اسلامی ہسٹری نہیں کہہ رہا، مسلم ہسٹری کا گولڈن ایرا ہے۔ اور یہ الفاظ جو ہیں یہ سر آغا خان کے ہیں جو اسماعیلی ہے، سنی مسلمان نہیں ہے، اسماعیلی امامیہ، لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ گولڈن ایرا آف مسلم ہسٹری از دی امید پیریڈ۔ تو یہ تقریباً 120 برس ادھر بن جائیں گے، 130 برس، وہ بھی تقریباً 100 برس۔ یہ زینت ہے، وہ زینت ان کا، یہ زینت ان کا، ذروہ سنام، عروج کی بھی چوٹی۔ اب تیسرا عنوان ہے زوال۔ زوال بھی جیسا کہ میں نے عرض کیا وہ کوئی 2-4 برس کی بات تو نہیں، تکمیل اور تدوین فن میں جو بھی حفیظ کا حصہ ہے، نصف صدی کا قصہ ہے، 2-4 برس کی بات نہیں۔ تو اب اس میں بھی ظاہر بات ہے کہ امتوں کا زوال ہے تو وہ صدیوں پر محیط ہوتا ہے۔ وہاں وہ صدییں تھیں 8ویں صدی، 7ویں صدی، 6ٹھی صدی قبل مسیح، 300 برس ان کے زوال کے ہیں، لیکن جن میں واقعات اہم کیا ہے؟ اشوریوں کے ہاتھوں اسرائیل کی تباہی، نیبوکڈ نظر کے ہاتھوں یہودیہ کی تباہی اور یروشلم کی تباہی، ہیکل سلیمانی کا مسمار ہونا، 6 لاکھ یہودیوں کا قتل ہونا، 6 لاکھ کا کیپٹیو بن کر چلے جانا بیبیلونیا۔ یہ ہے ان کا دور زوال جو ہے اس کی انتہا، لوئسٹ ایب۔
ہمارے ہاں 11ویں صدی عیسوی، 12ویں صدی عیسوی، 13ویں صدی عیسوی، یہ 3 ہمارے زوال کے دور ہیں۔ ان میں اہم واقعات صلیبیوں کے ہاتھوں تباہی ایک بہت بڑے علاقے کی اور لاکھوں مسلمانوں کا قتل، اور یروشلم کی پھر حرمت کی پامالی، اور لاکھوں مسلمانوں کا اس شہر کے اندر قتل ہونا، صرف خالص اس شہر میں 88 برس تک مسلمانوں کے قبضے سے اس کا نکلے رہنا۔ اور پھر اصل جو نیبوکڈ نظر کے پیرلل واقع آئے گا وہ ہے مشرق سے جو تباہی آئی تاتاریوں کے ہاتھوں، اور اس کا جو نقطہ عروج ہے 1258 عیسوی میں بغداد کی تباہی، خلافت بنی عباس کا خاتمہ، بلکہ یوں کہیے کہ عربوں کے دور عروج کا خاتمہ۔ یہ اب پہلا زوال آ گیا، اس میں تقابل آ گیا۔ دوسرا عروج وہاں وہ شروع ہوا حضرت عزیر علیہ السلام کی دعوت تجدید ایمان، توبہ، تجدید عہد، اور ادھر سے کیخورس کے حملے کے بعد یہودیوں کا نجات پانا بیبیلونیا کی اسیری سے، اور پھر آ کر آباد کرنا، اور اس کے نتیجے میں مکابی سلطنت، ایک عظیم سلطنت قائم ہونا۔ ادھر آئیے تو اب یہاں پر انہی تاتاریوں کے ہاتھ میں جن سے کہ پٹوایا تھا اللہ تعالیٰ نے، سزا دلوائی تھی امت کو، انہی کے ہاتھ میں اللہ نے جھنڈا دے دیا ہے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ لیکن یہ کنٹراسٹ کا پوائنٹ رہے گا کہ وہاں اسی قوم میں، اسی نسل کے اندر احیاء کا عمل ہوا۔ یہاں وہ امیین جو تھے وہ گویا کہ ریجیکٹ کر دیے گئے، معزول ہو گئے، ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم۔ اور دوسرا عروج جو ہے وہ آخرین کے ہاتھوں ہوا، اور یہ سب در حقیقت ترک قبائل تھے، ترکان تیموری، ترکان صفوی، ترکان سلجوقی، ترکان عثمانی، اور ان کے ذریعے سے بڑی عظیم مملکتیں قائم ہوئی۔ وہ مشابہت بھی ہے جو میں نے عرض کیا تھا کہ مکابی سلطنت زمینی حدود میں حضرت سلیمان کی سلطنت سے بھی وسیع تر تھی۔ اسی طریقے سے یہ دوسرا دور عروج ہمارا جو یہ بہت وسیع ہے، پورا ہندوستان اس میں آیا ہے، اور پھر یہ کہ مشرقی یورپ کا ایک خاصا بڑا چنک جو ہے وہ بھی اسلام میں شامل ہوا ہے، تو زمینی حدود تو اس پہلے عروج سے بڑھ گئی ہیں اس میں۔ لیکن یہ کہ وہ بات کہ ایک مرکز ہو اور ایک اس مرکز ہی سے وہی نرو سینٹر ہو پورے عالم، وہ دوبارہ وجود میں نہیں آیا۔ علامتی ادارے کے طور پر سلطنت عثمانیہ میں خلافت کا بھی احیاء ہوا ہے، وہ اپنی سلطنت، عظیم سلطنت کی حد تک تو واقعی خلافت رہی ہے کافی عرصے تک، لیکن بعد میں ظاہر بات ہے کہ بقیہ عالم اسلام کے لیے وہ ایک نامینل معاملہ تھا، ایک علامتی سمبولک حیثیت تھی۔ اب دوسرا زوال جو آیا ہے وہ اس میں مشابہت وہی ہے کہ یورپین طاقت کے ہاتھوں آیا، وہاں بھی رومیوں کے ہاتھوں زوال آیا، اور اس کا جو سب سے اہم نقطہ ہے وہ ہے ٹائٹس رومی کے ہاتھوں سن 80 میں یروشلم کی تباہی اور یہودیوں کا وہاں سے بے دخل ہونا۔ وہ دن اور آج کا دن ان کا زوال جاری ہے، ابھی میں اس کے بارے میں ایک نقطہ بعد میں عرض کروں گا۔ لیکن یہ کہ مسلمانوں کے ساتھ یہ بڑا لمبا پروسیس ہے، یہ شروع ہوا ہے 15ویں صدی کے اختتام سے۔ 15ویں صدی عیسوی میں پہلے سلطنت ہسپانیہ ختم ہوئی، پھر اس کے بعد وہ یورپین امپیریلزم جو ہے سمندری راستے سے عالم اسلام کے مشرقی بازو پر حملہ آور ہوا، مشرقی ونگ جو ہے اس کا میمنہ، اس کی توڑ پھوڑ ہوئی، ہوتے ہوتے تقریباً 400 ساڑھے 400 برس میں یہ پروسیس اپنے زینت کو پہنچا، زوال اپنے عروج کو پہنچا، یعنی انتہائی لویسٹ ایب وہ ہے اس صدی 20ویں صدی عیسوی کا ربع اول۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد سلطنت عثمانیہ نقشے سے ہی ختم ہو گئی، اس کا وجود ہی نہیں رہا، تو ترکی ایک چھوٹا سا ملک باقی رہ گیا اور حصے بکھرے ہو گئے۔ یوشک ان تداعی علیکم الامم، اس طرح قوموں نے ایک دوسرے کا دسترخوان سمجھا ہے، ایک دوسرے کو دعوت دی ہے کہ آئیے اور لقمہ ترہ کھائیے۔ یہ گویا کہ یہ تو کامل ہو گیا ان کے درمیان تطابق، لیکن فرق کیا ہے؟ یہ پہلی سابقہ جو امت مسلمہ تھی اس کا زوال رومیوں کے اس تسلط کے بعد سے مسلسل جاری ہے، نیچے ہی نیچے جا رہے ہیں۔ عارضی طور پر اسرائیل کی مملکت کا قیام جو ہے یہ اس میں ایک عارضی سا فینومینن ہے، اور یہ در حقیقت تمہید ہے ان کی آخری تباہی کی، کہ پوری دنیا سے یہودیوں کو کھینچ کھینچ کر جیسے جھاڑو پھیر کر جمع کیا جاتا ہے، وہ ایک ملک کے اندر اللہ نے ایسے حالات پیدا کیے کہ وہ وہاں آئیں، اور پھر وہیں پر ان کی آخری تباہی ہو جائے گی مسلمانوں کے ہاتھوں اور اصلاً حضرت مسیح علیہ السلام کے ہاتھوں۔ انہی کا نزول ہوگا، وہی دوبارہ آئیں گے اس دنیا میں، اور اپنی امت جو ہے جس نے کہ ان کو
مرتد واجب القتل قرار دیا تھا، اس کو آخری سزا جیسے دنیا کی دوسری قوموں کو ملتی رہی ہے، جو اس سزا استیصال، عذاب استیصال، وہ ان کا ابھی ججمنٹ ریزروڈ ہے، ہونا ہے، وہ اس کی ایگزیکیوشن ہوگی، فیصلے کی تنفیذ ہو کر رہے گی۔ عارضی طور پر یہ ابھار آیا ہے، یہ بھی اپنے بل پر نہیں، امریکن سپورٹ کے اوپر کھڑا ہے اسرائیل، اس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر چند دنوں کے لیے بھی امریکہ اپنی سپورٹ وڈرا کر لے تو تکہ بوٹی کر کے رکھ دیں گے عربوں کے۔ بہرحال مسلمانوں کا اب یہ دور عروج شروع ہوا ہے، اور یہ تیسرا دور عروج چلے گا، کنٹینیو کرے گا، اگرچہ اس میں بھی اپس اینڈ ڈاؤنز آئیں گے، جیسے کہ خود حضور کی سیرت میں ہم دیکھتے ہیں غزوہ بدر، اس کے بعد غزوہ احد جو ہے، وہ جو ایک اپورڈ ٹرینڈ تھا غزوہ بدر کے بعد، غزوہ احد کے بعد اس کے اندر عارضی طور پر ایک زوال کی کیفیت آئی ہے، مسلمانوں میں اضمحلال، بددلی پیدا ہوئی ہے۔ 70 مارے گئے تھے اگر قرشی کفار مشرکین بدر میں، تو 70 صحابہ شہید ہو گئے دامن احد میں۔ تو یہ اپس اینڈ ڈاؤنز تو آئیں گے، اور اس میں ہو سکتا ہے کہ ابھی ہمیں بڑی بڑی سزائیں اس امت کو ملیں جس کی یہ مستحق ہے، اس لیے کہ جو حال ہے اخلاقی اعتبار سے، دینی اعتبار سے، انڈونیشیا سے موراکو تک چلے جائیے، جو امت مسلمہ نیومیریکل سٹرنگتھ تو اس کی اب 1 بلین سے زائد ہے، 1 ارب سے زائد ہے، لیکن یہ کہ حقیقت کے اعتبار سے تو شکل وہ ہے کہ لا یبقى من الاسلام الا اسمہ ولا یبقى من القرآن الا رسمہ، تو ظاہر بات ہے سزا کے تو ہم مستحق ہو گئے۔ اب کہاں سے کس طریقے سے اللہ تعالیٰ سزا دیتا ہے یہ اس کا فیصلہ ہے، لیکن یہ کہ عروج ہونا ہے لا محالہ، اس عروج میں اپس اینڈ ڈاؤنز آ سکتے ہیں، لیکن اپورڈ ٹرینڈ برقرار رہے گا تاہاں کہ وہ دور آ جائے کہ جس میں وہ عروج اس گلوبل ڈومینیشن کو پہنچ جائے جو در حقیقت تکمیل ہے مقصد بعثت محمدی کی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی کے ساتھ در حقیقت آخری تباہی سابقہ امت مسلمہ کی ہونی ہے۔ وہی جن کو ہمارے ہاں امام مہدی کہا جاتا ہے، وہی امام مہدی ہیں، یا جو بھی اس وقت مسلمانوں کے رہنما ہوں گے، جو اس وقت تک نہ معلوم ابھی کتنے مرحلے آئیں گے، کسی ملک میں اسلامی انقلاب آئے، پھر اسلامی انقلاب جو ہے وہ پھر پھیلے، ایک بہت بڑی طاقت مسلمانوں کی بنے، اس وقت مسلمانوں کے جو امام ہوں گے، جو سربراہ ہوں گے، جو لیڈر ہوں گے، وہ جو کشمکش آخری ہو رہی ہوگی، اور اس میں پھر یہودیوں کی جنگ میں مسلمانوں کو پسپائی ہوگی، مسلسل شکستوں پر شکستیں کھائیں گے، نقصان اٹھائیں گے، پھر حضرت مسیح علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور وہ اس وقت کے جو مسلمانوں کے قائد اور لیڈر ہوں گے، یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ وہ کہیں گے کہ روح اللہ آپ آگے بڑھیے، نماز پڑھائیے، جب نماز کا وقت آئے گا تو حضرت مسیح فرمائیں گے نہیں، امامکم منکم، تمہارا امام تمہیں میں سے ہوگا۔ چنانچہ اس وقت کے جو مسلمان امام ہوں گے امت مسلمہ کے، انہی کی امامت میں حضرت مسیح علیہ السلام بھی نماز ادا کریں گے، گویا کہ شریعت جو ہے وہ حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم بھی برقرار رہے گی۔ وہ تو آئیں گے آن اے اسپیشل مشن، آفیسر آن اسپیشل ڈیوٹی کہہ لیجیے، وہ تو ایک خاص کام کرنے آئیں گے۔ یہودیوں کا جو ہے آخری عذاب استحصال ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے نازل کرنا ہے ان پر، اور وہ دونوں چیزیں انٹرسیکٹ کریں گی، مسلمانوں کی اپورڈ موومنٹ، یہودیوں کی آخری اینیہیلیشن، اور اس کے بعد اسلام کا غلبہ ہوگا۔ تو یہ گویا کہ اگر آپ تقابلی نقشہ اس کا بنا لیں، میں کوشش کروں گا کہ میں اس کا نقشہ جو ہے بنا دوں، پھر اس کی کاپیز مل جائیں، تو یہ ہے کہ یہ پوری دونوں امتوں کی تاریخ جو ہے وہ ایک فل سکیپ سائز کے اوپر بھی اس کے چند اہم نکات جو ہیں وہ آ جائیں گے، اور پھر یاد کرنے آسان ہوں گے۔ اب آخری نقطہ اس کے ضمن میں عرض کر رہا ہوں، یہ اچانک خیال ایک دفعہ مجھے آیا تھا، یہ ایک فگر کی فارم میں ہے، اس لائن کو آپ سمجھیے رسالت اور ہجرت کو یہ ڈینوٹ کر رہی ہے۔ یہ پہلی امت مسلمہ یا سابقہ امت مسلمہ، یعنی بنی اسرائیل، اور یہاں سے یہ بیس لائن ہے موجودہ امت مسلمہ، یعنی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سابقہ امت کا معاملہ یہ ہے کہ اس کا گراف جو ہے وہ انگریزی حرف
ایم سے ریپرزینٹ کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ ہجرت اور دور رسالت سے ان کا عروج شروع نہیں ہوا، اپورڈ موومنٹ شروع ہوئی ہے جو 300 برس میں اپنی زینت کو پہنچی ہے۔ وہ دور ملوکیت کہہ لیجئے جو حضرت طالوت، حضرت داؤد، حضرت سلیمان کی، اس کے بعد یہ نیچے آیا۔ یہ یہاں پر یہ جو لوئسٹ ایب ہے یہ ہے اشوریوں کا حملہ، نبوکڈنضر کا حملہ، پھر اوپر گیا۔ یہ ہے مکابی سلطنت، یہاں آپ لکھ لیجئے یہ دو چیزیں۔ اس کے بعد پھر یہ ڈاؤن ہوا اور اب یہ ڈاؤن ہی جائے گا، اس لیے کہ ایم کا جو لیٹر ہے اس کی جو خاتمہ ہوتا ہے اس کی ڈاؤن ورڈ ڈائریکشن۔ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ڈبلو سے مشابہ ہے، اسی دور ہجرت و رسالت پر عروج ہے، اس کے بعد زوال اول آیا ہے، یہ وہی صلیبی اور تاتاری، پھر عروج ثانی آیا، یہ پھر سلطنت عثمانیہ، خاص طور پر اس کو ذہن میں رکھیے، خلافت عثمانیہ، پھر زوال آیا جس کے ہم انتہا پر اس وقت ہیں 20ویں صدی عیسوی۔ اب ایک اپورڈ موومنٹ شروع ہو چکی ہے، اس اپورڈ موومنٹ کو اب اپورڈ ہی جانا ہے، اور یہاں انٹرسیکشن ہوگا ان دونوں امتوں کا، وہ ہے حضرت مسیح علیہ السلام کا نزول اور جنہیں ہم عرف عام میں حضرت مہدی کہتے ہیں، ان کی تباہی ہے، اور پھر یہاں سے گلوبل ڈومینیشن تا قیام قیامت۔ تو یہ ہے ڈبلو، اگرچہ ابھی اس کا بہت سا حصہ پردہ غیب میں ہے، احیائی عمل شروع ہو چکا ہے، کم سے کم 60 برس ہمارے اس میں گزر چکے ہیں، اس احیائی عملی کا بھی ہمیں مطالعہ کرنا ہے، اس کو جانا ہے اوپر، اگرچہ ہو سکتا ہے اس میں اپس اینڈ ڈاؤنز آئیں لیکن رہے گا اس کا ٹرینڈ اپورڈ۔ اسی طرح اس میں بھی کچھ اپ ڈاؤن وغیرہ آ گیا ہے، اسرائیل کا قیام، لیکن ٹرینڈ جائے گا نیچے ہی، آخری تباہی اور اینیہیلیشن تک۔ تو یہ ایک ذرا ڈائیگرامیٹک ریپرزنٹیشن ہے اور مشابہت ہے اس تاریخ کی حرف ایم کے ساتھ اور اس کی ڈبلو کے ساتھ۔ ڈبلو اینڈ ہوتا ہے اپورڈ اور وہ اپورڈ ہی جانا ہے، ایم ختم ہوتا ہے ڈاؤن ورڈ اور اس کو اب ڈاؤن ہی جانا ہے۔ اب کھول لیجئے آپ کو مضمون، اب ہم اس کی اپورڈ ٹرینڈ جو ہے امت مسلمہ کا، اب اس کا ہمیں مطالعہ کرنا ہے۔ موجودہ احیائی مساعی کا اجمالی جائزہ، یہ ہم نے پہلے مقدمے میں جب شروع کیا تھا اس مضمون کو تو یہ مقاصد بتا دیے تھے کہ کس لیے ہمیں اس احیائی عمل کا جائزہ لینا ہے۔ اس سے یہ کہ ہمارا ایک تو مینٹل ہورائزن وسیع ہو، اس کی اس وقت کی دنیا کے اندر زمانی اعتبار سے جو پھیلاؤ ہے اس کا بھی ہمارے سامنے نقشہ ہو، مکانی اعتبار سے، اور تاریخی اعتبار سے جو ہے اس کا بھی ہمارے ذہن میں خاکہ بن جائے، تو ہمیں معلوم ہو کہ ہم کہاں ہیں، کس جگہ پر ہم کام کرنا چاہ رہے ہیں، ہمارے دائیں کون ہے، بائیں کون ہے، اور کون کون سی قوتیں ہیں، پھر یہ کہ اس کا پس منظر کیا ہے، تاریخ میں کن چیزوں کے ساتھ ہمارا ربط و تعلق ہے۔ یہ مقصد ہے جس کے تحت ہم احیائی عمل کا جائزہ لے رہے ہیں۔ اس میں دو مقدمات بہت اہم ہیں۔ جہاں تک تجدیدی مساعی کا تعلق ہے، واقعہ یہ ہے کہ تاریخ اسلام کا کوئی دور بھی ان سے بالکل خالی نہیں رہا، اور ہر زمانے اور ہر ملک میں ایسے اولو العزم لوگ پیدا ہوتے رہے جنہوں نے اپنے حالات کے تقاضوں کے مطابق اصلاحی اور تجدیدی کارنامے سر انجام دیے۔ انہی کو ہم کہتے ہیں مجددین امت۔ تجدید کے معنی تازہ کرنا، نیا کرنا، تجدد کے معنی کو نئی چیز پیدا کرنا، تجدد باب تفاعل، تجدید کے معنی کسی پرانی چیز کو تازہ کرنا، نیا کرنا۔ تو تجدید دین ہے، تجدد جو ہے بری شے ہے، وہ تو بدعت ہوگی۔ تجدید ہے اسی دین کو اس کی پرسٹائن پیورٹی کے ساتھ دوبارہ اس کا احیاء، اس کی تجدید۔ ان کو مجددین کہتے ہیں، اور حضور کی یہ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ اس امت میں
ان اللہ یبعث فی ہذہ الامہ علی راس کل مئۃ عام من یجدد لہا دینہا، ہر صدی کے ہر 100 سال کے سرے پر اللہ تعالیٰ کسی کو اٹھاتا رہے گا جو اس دین کو تازہ کرتا رہے گا. یعنی جو بھی تقریباً 100 سال کے عرصے میں دین کی تعلیمات پر غبار آ گیا ہوگا، بدعات کا طومار، نئے نئے اوہام، نئی نئی رسومات، ان سب کو صاف کر دے گا. آئینہ پھر نکھر کر آ جائے گا جس میں اصل دین جو ہے وہ منعکس ہو جائے گا. یہ ہے مجددین. لیکن 20ویں صدی عیسوی سے قبل کی ایسی تمام کوششوں کے بارے میں ایک اصولی بات پیش نظر رہنی چاہیے، اور وہ یہ کہ ان کی اصل نوعیت احیاء دین کی نہیں بلکہ حفاظت و مدافعت دین کی تھی. اس لیے کہ ابھی اسلام کا قصر عظیم بالکل زمین بوس نہیں ہوا تھا، اور خواہ دین کی حقیقی روح کتنی ہی مزمحل اور پشمردہ ہو چکی ہو، بہرحال اسلام نے جو تہذیبی اور عمرانی نظام دنیا میں قائم کیا تھا اس کا ڈھانچہ برقرار تھا، حتیٰ کہ شریعت اسلامی تمام مسلمان ممالک میں بالفعل نافذ تھی. چنانچہ تمام تجدیدی مساعی کا اصل ہدف یہ رہا کہ دین کا نظام عقائد و اعمال محفوظ اور اپنی اصل صورت میں قائم رہے، اور خارجی و بیرونی اثرات دین کو مسخ نہ کر دیں. حفاظت دین، مدافعت دین، دین کی صحیح تعلیم کو قائم کر دینا دوبارہ، اوہام و بدعات کے جو پردے پڑ گئے ہوں ان کو ہٹا کر دین کا، دین محمدی کا علی صاحب الصلاۃ والسلام اصل رخ دوبارہ سامنے لے آنا. کوئی فتنہ اٹھا ہے اس کی سرکوبی، ارسطو کی منطق کا غبار آ گیا ہے، ابن تیمیہ کھڑے ہو گئے. اگر فلسفہ جو تھا اس کا غبار آ گیا ہے، اور خاص طور پہ تصوف کے راستے سے غزالی کھڑے ہو گئے. جس وقت بھی کوئی اس طرح کا اس دین کے اوپر کوئی حملہ ہوا ہے تو مجددین امت میں سے کوئی کھڑے ہو گئے اور انہوں نے اس کا مقابلہ کیا اور دین کی صحیح تعلیم کو دوبارہ نکھار کر سامنے لے آئے. یہی وجہ ہے کہ امام الہند حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے دور تک کے تمام مجددین امت علیہم الرحمہ کی مساعی اکثر و بیشتر علم و فکر کے میدان ہی تک محدود رہیں، اور عقائد و نظریات کی تصحیح و اصلاح ہی کو ان کے اصل ہدف کی حیثیت حاصل رہی، اور اس سے آگے اگر قدم بڑھا بھی تو زیادہ سے زیادہ اصلاح اخلاق و اعمال، تزکیہ نفس اور تربیت روحانی تک. اس سے آگے بڑھ کر گزشتہ صدی سے قبل کسی بھی مجدد دین کی مساعی نے سیاسی یا عسکری تحریک کی صورت اختیار نہیں کی. یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے. یہی وجہ ہے کہ بعض لوگوں کو سابق مجددین کا تجدیدی کام جزوی نظر آیا، اور انہیں حیرت ہوتی ہے کہ امت مسلمہ کی 1400 سالہ تاریخ میں کوئی ایک بھی مجدد کامل پیدا نہیں ہوا. یہ فکر زیادہ تر پیدا ہوا ہے مولانا مودودی کی ایک کتاب کے نتیجے میں، تجدید و احیاء دین. یہ ویسے تو ان کی بڑی مارکت الارا کتاب ہے، جماعت اسلامی کے اساسی لٹریچر، اس کی تحریک کے اندر اس کی بڑی بنیادی اہمیت تھی. لیکن اس کا جو نتیجہ نکلا وہ یہ کہ انہوں نے تمام مجددین امت پر تنقیدیں کی. ان کے کام میں یہ کمی تھی، ان کے کام میں یہ کمی تھی، ان کا کام اس اعتبار سے ناقص تھا. خاص طور پر شیخ مجدد رحمت اللہ علیہ اور امام الہند شاہ ولی اللہ دہلوی، ان سب کے اوپر ان کی تنقیدیں، یہاں تک کہ پھر تحریک شہیدین پر ان کی تنقیدیں. اچھا، اس کا عام طور پر جو ہمارے دینی حلقے تھے ان پر تو ایک بڑا منفی رد عمل پیدا ہوا. لیکن جن لوگوں نے مولانا مودودی کے ذہن کو اور فکر کو اپنا لیا، اختیار کر لیا، ان کے ہاں اس کا جو نتیجہ نکلا وہ یہ ہے کہ سابقہ جو ہمارے اسلاف تھے اور مجددین امت تھے ان کی کوئی اہمیت ان کی نگاہوں میں نہیں رہ گئی. جزوی سے کام کرتے رہے، علمی کام کرتے رہے، کسی نے میدان میں آ کے تو کام کیا نہیں، دین کو قائم تو کیا نہیں. اب یہ اپنی جگہ پر ایک حقیقت ہے، لیکن حقیقت کی تعبیر بہت ہی غلط انداز میں ہو رہی ہے. میرا اور اس نقطہ نظر کا بنیادی فرق یہ ہے کہ میں ان اسلاف کے کاموں کو ان کے کانٹیکسٹ میں، جو ہسٹوریکل پرسپیکٹیو ہے اس میں رکھ کر جب دیکھتا ہوں، اور یہی در حقیقت تنقید کا صحیح اسلوب ہوتا ہے. میرے ماموں مرحوم، ان کی ایک کتاب تھی ادب اور تنقید کے موضوع پر، وہ اب تو آؤٹ آف پرنٹ ہے، تو اس میں نے ایک بڑا پیارا جملہ دیکھا تھا کہ تنقید کے لیے لازم ہے ہمدردی.
یعنی آپ جس فرد پر تنقید کر رہے ہو پہلے اس کے لیے ہمدردی پیدا کریں، وہ کن حالات میں تھا، کیا اس کے لیے لیمیٹیشنز تھیں۔ جب تک آپ اسے اس کے ماحول میں رکھ کر نہیں دیکھیں گے، آپ اپنے ماحول کے اعتبار سے اس کو ایسس کرنا شروع کر دیں گے تو بہت ہی آپ کا تلخ انداز ہو جائے گا۔ ہر شخص، ہر انسان جو ہے وہ خاص قسم کے ظروف و احوال میں کام کر رہا ہوتا ہے۔ اس کے کارنامے کو اگر آپ ایسس کرنا چاہتے ہیں تو اس پرسپیکٹو میں رکھ کر ایسس کیجیے، تب آپ کے سامنے صحیح تصویر آئے گی۔ ٹھیک ہے، اسلاف کو بت بھی نہیں بنا لینا چاہیے، یہ بھی نہیں ہے کہ وہ معبود ہو گئے ہیں۔ ان پر اگر کہیں کسی درجے میں تنقید کی بھی ضرورت ہو تو وہ ہمدردانہ تنقید ہوگی، ادب کے ساتھ ہوگی، ان کے مقام اور مرتبے کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہوگی۔ اختلاف ہمارے علماء بھی کرتے ہیں لیکن ان کا انداز بالکل مختلف ہوتا ہے، اور مولانا مودودی کے قلم میں کاٹ جو ہے وہ بالکل دوسری ہے، اور اس کے نتیجے میں یہ فکر پیدا ہوئے مجدد کامل تو کوئی پیدا ہوا ہی نہیں، یہ تو سب جزوی مجددین تھے، اصل کام تو کیا ہی نہیں کسی نے۔ میں جو یہاں بات کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اصل کام کی ضرورت پڑی ہی نہیں تھی، اس لیے کہ پوری عمارت تو گری نہیں، رفتہ رفتہ یہ تو 1200 برس میں جا کر یہ عمل جو ہے عمارت کے گرنے کا یہ مکمل ہوا ہے۔ شاہ اسماعیل شہید نے منصب امامت نامی کتاب میں 6 منزلیں قرار دی ہیں امامت کی، ان میں سے یوں سمجھیے کہ ایک منزل گر گئی خلافت راشدہ کے فوراً بعد، لیکن باقی تو حکومت کا معاملہ سارا، شریعت کی تنفیذ، یہ سب کچھ چل رہی تھی۔ ہاں اوپر حکومت جو ہے اس کے اندر اب وہ اس کا ریپبلکن نیچر جو ہے وہ ختم ہو چکا تھا، اب وہ ایک قبائلی عصبیت کی بنیاد پر حکومت تھی، اور یہی عصبیت جو لفظ ہے ابن خلدون کے فلسفے کا یہ بہت اہم لفظ ہے۔ عصبیت تو درکار ہوتی ہے کہیں اجتماعیت کے لیے، تو اسلامی عصبیت سے آگے بڑھ کر وہاں ایک قبائلی عصبیت جو ہے اس میں آ کر تو بنو امیہ کی عصبیت یا بنو عباس کی عصبیت وہ بنیاد بنی ہے حکومت کی تشکیل کی، لہذا یقیناً 6ٹھی منزل تو گر گئی لیکن ابھی 5 منزلیں انٹیکٹ تھیں۔ تو اس کی یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ یہ ہمارے اور ان کے نقطۂ نظر میں اللہ تعالیٰ انہیں بھی معاف کرے، لیکن یہ کہ جو غلطی پیدا ہوئی اور اس کا جو تاثر غلط پڑا ہے ذہنوں پر، اس کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ حالانکہ بات بالکل واضح اور سیدھی ہے کہ ابھی عمارت بالکل منہدم ہوئی ہی نہ تھی کہ بالکل نئی تعمیر کی حاجت ہوتی، بلکہ صرف شکستہ اور بوسیدہ ہوئی تھی، اور ضرورت ہی صرف جزوی اصلاح و استحکام کی تھی۔ کوئی دیوار گرنے لگی ہے اسے آپ ذرا مضبوط کر دیجئے، کوئی شہتیر گرنے لگا ہے اس کے نیچے کوئی سپورٹ دے دیجئے، کہیں رنگ روغن خراب ہو گیا ہے آپ نیا رنگ روغن کرا دیجئے۔ تو چونکہ ابھی عمارت گری ہی نہیں تھی لہذا بنیاد سے تعمیر کا ابھی کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ اس رنگ میں دیکھیں گے تو اب ان میں سے ہر ایک کا کام بہت نمایاں نظر آئے گا، اس کی عظمت دل میں قائم ہوگی، ان کا ادب اور احترام اور ان سے ایک محبت جو ہے وہ ہمارے دلوں میں پیدا ہوگی۔ اس کا ایک دوسرا سبب اور بھی ہے، عسکری تنظیمیں اور تحریکیں کیوں نہیں چلی؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ یہ آخر جب خلافت کا نظام جو اصل تھا وہ جب ختم ہو گیا اور ملوکیت آ گئی تو کیوں نہیں پھر خلافت کی تجدید اور احیاء کے لیے اور اس کو دوبارہ ریسٹور کرنے کے لیے کیوں نہیں میدان میں آئے؟ اس کے 2 سبب ہیں، جن میں سے ایک یہاں پر بیان ہوا ہے، ایک یہاں بیان نہیں ہوا، اس کو میں اب واضح کر دیتا ہوں۔ پہلا سبب تو اس کے نوٹ میں لکھا ہوا، تھوڑا سا پانی منگوا لیجئے گلاس میں۔ اس کا ایک اہم سبب یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان حکمرانوں کے خلاف خروج یعنی مسلح بغاوت پر نہایت سخت بندشیں عائد فرما دی تھی، اور جب تک ان کے ہاتھوں شریعت اسلامی کا نفاذ ہو رہا تھا اور کسی کفر بواہ یعنی کھلے اور صریح کفر کی ترویج و تنفیذ نہیں ہو رہی تھی، یہ تنقید نہیں ہے تنفیذ ہے، کفر کی ترویج و تنفیذ نہیں ہو رہی تھی، ان کے ذاتی فسق اور فجور اور ظلم و جور کے باوجود ان کے خلاف مسلح بغاوت ممکن نہ تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جیسے ہی یہ صورتحال تبدیل ہوئی اور حکومت مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل کر غیر مسلم اقوام کے ہاتھوں میں آئی، دفعتاً ان مساعی میں عسکریت بھی پیدا ہو گئی، جس کی نمایاں ترین، جس کی نہایت شاندار اور تابناک مثال خانوادہ ولی اللہ ہی کے زیر اثر برپا ہونے والی تحریک شہیدین ہے۔ یہ اس کی ایک نمایاں علامت ہے۔ اسی کو ہم نشأت ثانیہ کے دوران جو ہے پڑھتے رہے ہیں کہ اب انگریزوں کے خلاف مہدی سوڈانی کی تحریک عسکری تحریک تھی، ادھر وہ سنوسی کی تحریک عسکری تحریک تھی، یہ عسکری تحریک، امام شامل کی تحریک عسکری تحریک تھی۔ یہ شروع ہو گئی لیکن کن کے خلاف؟ کفار کے خلاف، جبکہ مسلمانوں کی بجائے کافر حاکم ہو گئے۔
جب تک مسلمان حاکم تھے، اب وہ اندر بیٹھ کے شرابیں پیتے ہوں اور کچھ عیاشیاں کرتے ہوں، یہ ان کا ذاتی عمل ہے، لیکن یہ کہ اگر ترویج ہو رہی ہے، تنفیذ ہو رہی ہے، شریعت ہی کے مفتی ہیں، قاضی ہیں، عدالتیں ہیں، فیصلے ہو رہے ہیں، تو گویا کہ یہ خروج جو ہے مسلح بغاوت، اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات احادیث کی روشنی میں یہ عمل جو ہے اس پر بڑی شدید پابندیاں تھیں۔ اس میں یہ نوٹ کر لیں کہ ہمارے ہاں دو نقطۂ نظر اس میں مختلف ہیں۔ وہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ ایک اصحاب الرائے یا اصحاب قیاس اور دوسرے اصحاب الحدیث، یہ در حقیقت فقہ ہی کے دو ایسپیکٹس ہیں۔ تو اصحاب الحدیث نے تو ان احادیث کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے اور کسی بھی شکل میں کسی مسلمان حکمران کے خلاف بغاوت جو ہے اس کو تقریباً رول آؤٹ کر دیا ہے۔ لیکن اصحاب الرائے یا اصحاب قیاس میں جو چوٹی کی شخصیت ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اجازت دی ہے۔ ان کا جملہ یہ ہے کہ نہی عن المنکر اگر زبانی جو ہے وہ مؤثر نہ ہو رہی ہو مسلمان حکمران پر فبالسیف، تو اس کے بعد وہ تلوار کے ذریعے سے بھی ہو سکتی ہے۔ اگرچہ انہوں نے بھی شرط یہ عائد کی ہے کہ اتنی طاقت ہو جانی چاہیے کہ کامیابی یقینی ہو، نہ ہو سکے بات دوسری ہے، لیکن آپ کی اسیسمنٹ یہ ہو کہ اب ہمارے پاس اتنی طاقت ہے کہ ہم مسلح بغاوت کر کے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ یہ شرط امام ابو حنیفہ بھی عائد کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ وہ مسلمانوں کے خلاف خروج کی اجازت دیتے ہیں۔ بہرحال ایک سبب یہ ہوا۔ وہ تیسرا سبب جس کا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اس میں نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ در حقیقت نوع انسانی بحثیت مجموعی ابھی سوشل ایوولوشن کی اس سٹیج کو نہیں پہنچی تھی کہ ریاست اور حکومت کے درمیان فرق لوگوں کو معلوم ہو۔ یہ تو بالکل ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ ریاست اور شے ہے، حکومت اور شے ہے۔ حکومت انتظامی ادارہ ہے ریاست کا، اور شہری جو ہوتے ہیں وہ وفادار ریاست کے ہوتے ہیں، حکومت کے نہیں ہوتے۔ ریاست جو ہے اس کے شہری جو ہے وفادار ہوں گے، حکومت کو تو بدلنے کا ان کا حق ہے، جب چاہیں بدلیں۔ یہ فرق موجود نہیں تھا، لہذا اس وقت جو بھی حکومت کی اصلاح کے لیے کھڑا ہوتا تھا وہ گویا کہ باغی شمار ہو جاتا تھا، اس لیے کہ ریاست اور حکومت کا فرق ابھی واضح نہیں ہے۔ حضرت حسین باغی قرار دے کر قتل کر دیے گئے، حضرت عبداللہ ابن زبیر قتل کر دیے گئے، حضرت نفس زکیہ حضرت حسن کی اولاد میں سے قتل کر دیے گئے، ختم ہو گئے۔ کیوں یہ لوگ سب کے سب مسلمان تھے، حالانکہ وہ فوجی کیوں ان کے خلاف ایکشن میں آئے؟ کہ ان کو یہ باور کرا دیا گیا کہ حکومت جو ہے اسٹیبلش بائی لا، گورنمنٹ یا اتھارٹی اسٹیبلش بائی لا ہماری ہے، یہ باغی ہے، باغی واجب القتل ہے، قتل کرو۔ اب اس میں کوئی ہوا کرے، رسول کا نواسا ہو یا کوئی اور ہو، جب رسول نے خود فرمایا ہے کہ اگر میری بیٹی بھی چوری کرے گی تو اس کا ہاتھ کٹے گا، اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرے گی تو اس کا ہاتھ بھی کٹے گا، تو اگر وہ بغاوت جو ہے وہ رسول کا نواسا کر رہا ہے تو کیا فرق واقع ہوا؟ باغی تو باغی ہے۔ یہ بات تھی جس کی وجہ سے یہ کلمہ گو تھے، آخر وہ لوگ یہ نہیں تھے، جانتے نہیں تھے کہ یہ حضور کے نواسے ہیں، لیکن یہ کہ ایک منطق اور دلیل، اسی کو ایک صاحب نے، ایک غالباً ابن عربی مالکی ہی کا یہ قول ہے کہ قتل الحسین بسیف جدہ ہی، حسین قتل ہوئے اپنے دادا اپنے نانا ہی کی تلوار سے، نانا ہی نے وہ نظام قائم کیا تھا۔ اس نظام کے اندر یہ ہے کہ جب ایک شخص کی بیعت ہو جائے تو دوسرا مقابلے میں کھڑا ہو تو فقتلوہ ہو، اسی گردن مار دو۔ یہ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہے۔ بہرحال میں اس وقت اس مسئلے میں نہیں جانا چاہتا کہ وہ واقعہ کربلا جو ہے اس میں کس کا جو ہے وہ موقف صحیح تھا، یہ ایک علیحدہ بحث ہے، اس کو میں حادثہ کربلا، سانحہ کربلا نامی جو میری چھوٹا سا کتاب تھا اس میں بیان کر چکا ہوں۔ میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں، صرف اس پس منظر کو سمجھیے کہ چونکہ ابھی وہ فرق نہیں تھا ریاست اور حکومت کے مابین، لہذا اگر مسلمان حاکم کے خلاف حکومت کی اصلاح کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو وہ باغی شمار ہو جاتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب 2-3 تجربے ہو گئے تو پھر صلحائے امت نے اس کو تو چھوڑ دیا، ریکنسائل کیا۔ Now we have to live with it۔ جیسے ڈائبٹیز کا مریض ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں you have to live with it، یہ بیماری تو اب جان نہیں چھوڑے گی، اب اس کے ساتھ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرو۔ اسی طریقے سے یہ سمجھا گیا کہ اب یہ بادشاہت والا معاملہ تو آ گیا ہے، اسٹیبلشڈ ہے، اس کو تو you have to live with it، اب اس کے ساتھ تو ریکنسائل کرو، اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرو۔ اب اس کے بعد جو تجدید کا کام رہ گیا وہ ظاہر بات ہے اخلاق و اعمال، اصلاح عقائد، اور اس میں یہ ہے کہ کوئی نیا فتنہ اٹھا، مجددین جو ہے مقابلے میں آ گئے۔ یہ ہیں 3 اسباب جن کی وجہ سے کہ وہ صورت جو ہے
وہ تجدید کامل، شروع سے ایک تحریک اٹھنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور تحریک اور منہج انقلاب کے پیرلل انہی خطوط کے اوپر کوئی تحریک اٹھے اور پھر وہ ان تمام مراحل سے گزر کر اور ایک تکمیل انقلاب کے درجے تک پہنچنے کی کوشش کرے، اس کا در حقیقت محل ہی نہیں تھا، موقع ہی نہیں تھا، مقام ہی نہیں تھا۔ یہ تو جیسا کہ ہم مفصل عرض کر چکے ہیں، اس 20ویں صدی کے آغاز میں ہوا کہ ملت اسلامی کا بوسیدہ قصر گویا دفعتاً زمین پر آ رہا اور اسلام اور مسلمان دونوں اپنے زوال و انحطاط کی آخری حدوں کو پہنچ گئے۔ یہ جملہ بہت عمدہ ہے، میں نے آج صبح جو کہا تھا، ایک ہے اسلام کا عروج و زوال، ایک ہے مسلمانوں کے عروج اور زوال۔ مسلمانوں کا معاملہ تو 2 دفعہ ہو کر آیا یہاں، اسلام کا تو مسلسل آ رہا ہے۔ اس کے لیے بڑی بہترین تمثیل میرے ذہن میں آئی ہے۔ مکہ مکرمہ سے 2 راستے جاتے ہیں طائف کو، یا یوں کہیے طائف سے 2 راستے آتے ہیں مکہ مکرمہ۔ ایک کو طریق الجبل کہتے ہیں، پہاڑی راستہ، ایک دم بڑی چڑھائی آتی ہے، اور ایک ہے بڑے تدریجن، اتنا سلو انگریڈینٹ ہے اس کا جو سلوپ ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا، وہ طریق السیل کہلاتا ہے۔ اس سے آپ جائیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آپ پہاڑ پر چڑھے، اس لیے کہ رفتہ رفتہ تدریجن۔ تو یوں سمجھیے کہ اسلام کا معاملہ جو ہوا ہے وہ تو تدریجن 1400 برس میں، 1300 برس میں، 1200 برس میں یہاں تک پہنچا۔ امت مسلمہ کے اتار چڑھاؤ جو ہے وہ پہاڑی راستے کے مانند ہے، پہاڑی راستے میں تو اتار چڑھاؤ پھر اتار۔ تو اس طریقے سے امت مسلمہ 2 عروج 2 زوال سے 2-4 ہو کر پہنچی، اور اسلام تدریجن گرتے گرتے یہ دونوں کوئنسائیڈ کر گئے ہیں آ کر اس صدی میں کہ دونوں چیزیں جو ہے اپنے زوال کی انتہا کو پہنچ گئیں، بلکہ پچھلی صدی میں پہنچ چکے تھے۔ اور ایک طرف کروڑوں کی تعداد میں ہونے کے باوجود مسلمانوں کی حالت حدیث نبوی کے الفاظ کے مطابق غصاء السیل یعنی سیلاب کے جھاگ سے زیادہ نہ رہی، اور دوسری طرف اسلام اور قرآن دونوں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کے مطابق اس حال کو پہنچ گئے کہ لا یبقى من الاسلام الا اسمہ ولا یبقى من القرآن الا رسمہ، لہذا قانون فطرت کے عین مطابق احیاء کا ہمہ جہتی عمل بھی شروع ہو گیا۔ اس احیائی عمل کے بارے میں بھی بعض بنیادی حقائق ذہن نشین رہنے چاہیے۔ ہم نے سابقہ کا ذرا ایک تذکرہ کیا ہے، اس میں نقطۂ نظر کے اندر یہ کجی ہمیں اپنے اندر نہیں آنے دینی چاہیے۔ ہر ایک کو شاہ ولی اللہ ہوں، احمد سرہندی ہوں، اور سید احمد شہید ہوں، اور ان کے علاوہ دوسرے جو بھی بزرگان ہمارے ہیں ملت کے، امت کے، انہوں نے مجددین کا جو بھی تاریخ ہے ہمارے سامنے، اس سب کو رکھیے ذہن میں۔ تو اس کا جو نقشہ ہے ہر ایک کا ایک احترام، محبت، ان سے ایک عقیدت کا تعلق، ان کے کام کو ان کے اپنے پرسپیکٹیو میں، ہسٹوریکل پرسپیکٹیو میں رکھ کر دیکھنا، یہ نقطہ نظر ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم بڑے سبجیکٹیو انداز کے اندر خود اپنا ایک تصور کامل قائم کر کے اس کے حوالے سے ان کے اوپر جو ہے وہ بہت سخت قسم کی تنقیدیں شروع کر دیں۔ اب احیائی عمل کے بارے میں بھی بعض بنیادی حقائق ذہن نشین رہنے چاہیے۔ مثلا ایک یہ کہ یہ کوئی سادہ اور بسیط عمل نہیں ہے، بلکہ اس کے متعدد گوشے ہیں، جن میں سے ہر ایک میں اولو العزم افراد اور جماعتیں برسر کار ہیں، جو بظاہر ایک دوسرے سے جدا اور مختلف بلکہ بعض پہلوؤں کے اعتبار سے متضاد ہونے کے باوجود اس وسیع تر احیائی عمل کے اعتبار سے ایک دوسرے کے لیے باعث تقویت ہے۔ جو میں نے آج صبح عرض کیا تھا کہ ہوتا کیا ہے، یہ بھی ہماری طبعی کمزوریوں میں سے ہے۔ ہم نے ایک کام سلیکٹ کیا، ہم نے سمجھا یہی سب سے اعلیٰ ہے، اسی کی ضرورت ہے، لیکن اب یہ کہ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے جب اسی کا چرچا ہوگا، اسی کا ذکر سنیں گے، جو اجتماع ہوگا اسی پر درس ہوگا، اسی پر تقریر ہوگی، ہوتے ہوتے کارکنوں کا حال یہ ہو جاتا ہے کہ بس وہی وہ ہے اور کچھ ہے ہی نہیں۔ یہ بہت بڑی فکری اعتبار سے بہت بڑی خامی ہوتی ہے۔ دائیں بائیں دوسرے کام، دوسرے جو بھی مسائل ہیں ان کو صحیح اسیس کرنا، ان کو بھی ان کے پرسپیکٹیو میں رکھنا، ان کے لیے بھی ایک احترام کا جذبہ اپنے دل میں ہونا، ان کی بھی مسائل کو قابل قدر سمجھنا، یہ بہت ضروری ہے۔ اب میں جو لفظ یہاں میں نے کہا کہ بعض تحریکیں ہو سکتا ہے کہ بالکل متضاد ہوں، اس کی میں مثال دے رہا ہوں کہ تبلیغی جماعت کی تحریک اور جماعت اسلامی کی تحریک بالکل متضاد ہے۔ ایک انتہائی منظم اور اس کی تنظیم کا جو ہے نقشہ وہ دفتری بھی ہے، اور اس میں سرکولرز بھی ہیں اور دفاتر ہیں اور سب کچھ ہے۔ ایک وہ ہے کہ جن کے ہاں سرے سے کوئی اس کا دور دور کہیں گزر ہی نہیں، تنظیم وہ بھی ہے لیکن بغیر دفتریت کے ہے۔ ادھر پروپیگنڈا اور پبلسٹی اور اس کے طوفان، اور اس پر اب تو لاکھوں روپے خرچ ہو رہے ہیں،
ادھر اشتہار تو دور رہا، وہ اخبار میں خبر بھی دینا پسند نہیں کرتے۔ تضاد تو دیکھیے ذرا۔ ادھر یہ ہے کہ فلسفہ، فکر، دلائل، براہین، ادھر جو ہے نہیں، تقوی، عمل، دین، عبادت، زہد، ذکر، اس پر زور ہے۔ وہ سیاست میں نہ صرف داخل ہوئے بلکہ ہمتن سیاست بن گئے، اور وہ سیاست کا ذکر دعاؤں میں بھی برداشت نہیں کرتے کہ اے اللہ اچھے لوگوں کو حکومت دے، یہ بھی وہ نہیں کہتے، قطعاً نہیں، یہ بھی تمہاری دعا میں بھی سیاست نہیں آنی چاہیے۔ وہ اس انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں۔ تو ہر اعتبار سے ایک دوسرے کا اینٹی تھیسس، یہاں لٹریچر، وہاں تو وہ صرف فضائل کی کتاب، وہ بھی کوئی مولانا الیاس صاحب کی لکھی ہوئی نہیں ہے، وہ تو بعد کی ایک ایڈیشن ہے۔ مولانا الیاس کی نہ کوئی کتاب نہ کوئی لٹریچر، انہوں نے تو ایک جذبہ ہے کچھ لوگوں کے اندر جو ہے وہ ان کے اندر اس طریقے سے اس کو ٹھوک ٹھوک کر جو ہے بھر دیا تھا، بجلی آگ جو ہے ان کے اندر بھر دی تھی، وہ جذبہ چل رہا تھا۔ یہ تو بعد کی بات ہے، مولانا زکریا صاحب کی یہ کتابیں اور یہ پھر آئیں اور ان کا مطالعہ شروع ہوا، ورنہ ان کا کتابی وتابی مسئلہ ہے ہی نہیں سرے سے۔ وہ سارا جو ہے وہ عمل ہے، محنت ہے، جد و جہد ہے، باہر نکلنا ہے۔ تو ہر اعتبار سے ایک دوسرے کے بالکل ضد، لیکن ظاہر بات ہے کہ دونوں کی مساعی سے دین کا کام تو ہو رہا ہے نا۔ کچھ نوجوان ان کے ذریعے سے دین کی طرف آ گئے، ان میں سے میں خود بھی ہوں۔ کچھ ادھر سے آ گئے، تبلیغی جماعت کے راستے سے آ گئے، دین کا کام تو ہو رہا ہے نا۔ اس اعتبار سے یہ جو میں نے جملہ لکھا ہے اس کو پھر غور سے پڑھیے۔ اس احیائی عمل کے بارے میں بھی بعض حقائق، بنیادی حقائق ذہن نشین رہنے چاہیے۔ مثلا ایک یہ کہ یہ کوئی سادہ اور بسیط عمل نہیں ہے، بلکہ اس کے متعدد گوشے ہیں، جن میں سے ہر ایک میں اولو العزم افراد اور جماعتیں برسر کار ہیں، جو بظاہر ایک دوسرے سے جدا اور مختلف بلکہ بعض پہلوؤں کے اعتبار سے متضاد ہونے کے باوجود اس وسیع تر احیائی عمل کے اعتبار سے ایک دوسرے کے لیے باعث تقویت ہیں۔ دوسری بات جو ہے اور بھی اہم ہے، بہت اہم ہے۔ دوسرے یہ کہ اسلام کی نشأت ثانیہ اور ملت اسلامی کی تجدید کا یہ کام 10-20 برس میں مکمل ہونے والا نہیں ہے، بلکہ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ، سورۃ الانفاق، یہ کیا تصحیح کی ہے ہمارے مصححین نے جی؟ تم لازماً چڑھو گے، نہیں انشقاق بھی نہیں ہے یہ تو، ہاں انشقاق ہی ہے، تو وہ انفاق لکھا ہوا۔ تم لازماً چڑھو گے ایک درجے سے دوسرے درجہ، درجہ بدرجہ، سیڑھی بسیڑھی، کہ مصداق درجہ بدرجہ بہت سے مراتب و مراحل سے گزر کر ہی پایہ تکمیل کو پہنچے گا، لہذا اس ارتقائی عمل کا ہر درجہ اپنی جگہ اہمیت کا حامل ہے، اور چاہے بعد کے مراحل سے گزر کر پہلوں کا کام بہت حقیر بلکہ کسی قدر غلط بھی نظر آئے، اپنے اپنے دور کے اعتبار سے اس کی اہمیت و وقت سے بالکل یا انکار ممکن نہیں۔ آپ سیڑھی چڑھ رہے ہو تو جب تیسری سیڑھی پر پہنچ گئے تو دوسری حقیر معلوم ہوگی آپ کو، لیکن یہ کہ اپنی جگہ پر دوسری سیڑھی نہ ہوتی تو آپ تیسری پہ کیسے پہنچتے؟ اور یہ درجہ بدرجہ ہوگا۔ یہ معاملہ میں نے اپنی بہت سی تقریروں میں واضح کیا ہے کہ ایک چھلانگ میں 20 برس میں یہ کام تو صرف حضور نے کیا ہے، تاریخ انسانی میں ایک ہی مرتبہ ہوا۔ اس کی کوئی توقع اپنے دل میں کوئی شخص پالتا ہے تو جنت الحمقاء میں رہتا ہے۔ اس کی مثالیں آگے آ رہی ہیں۔ وہ بہت ہی بڑے فتنے کا موجب ہو جائے گا اگر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ یہ میری زندگی میں یہ کام ہو جانا چاہیے۔ آگے میں نے لکھا، اس کی مثالیں آ جائیں گی۔ عجلت ہوتی ہے تو اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ میں تو اب بوڑھا ہو رہا ہوں، اب جلدی سے کوئی سیدھے راستے سے اگر سیدھی انگلیوں سے گھی نہیں نکل رہا تو اب ٹیڑھی انگلیوں سے لگا لو، بائی ہک اور بائی کروک۔ یہ اصل میں غلط فہمی کیا ہے؟ وہ یہی غلط فہمی ہے کہ قیاس کیا جا رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کارنامے پر کہ ایک داعی اٹھا، ایک فرد واحد سے اس نے دعوت کا آغاز کیا، اور 20 برس کے اندر، 20 بھی کہاں، یوں سمجھیے کہ تقریباً 18 برس کے اندر انقلاب عرب کی حد تک مکمل ہو گیا۔ 20 برس اگر کہیں گے تو وہ ہجری ہوں گے، ذرا اس میں کم کر لیجئے تو 19 برس چلیے، یوں کہہ لیجئے 12 برس مکی دور کے، 8 برس جو ہے وہ مدنی دور کے، اس لیے کہ فتح مکہ جو ہے سن 8 میں ہو گئی، فتح حنین بھی سن 8 کے اندر حاصل ہو گئی۔ اس کے بعد عرب میں اور کون سی طاقت تھی مقابلے کی؟ اب تو اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، چلیے کہ ایک لہر چل رہی ہے، قبیلے پر قبیلے، وفود پر وفود آ رہے ہیں، سر تسلیم خم کرتے ہوئے، اطاعت قبول کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔
تو یہ کام صرف ایک مرتبہ ہوا ہے تاریخ میں۔ جو بھی اس میدان میں اب قدم رکھتا ہے اسے جان لینا چاہیے کہ یہ درجہ بدرجہ ہوگا، اور جو بھی ہم سے کنٹریبیوشن ہو جائے اللہ کی بہت بڑی ہم پر نظر عنایت ہے کہ کچھ تھوڑا سا ہمارا بھی اس کے اندر، اس پروسیس کے اندر کوئی ہماری بھی خون پسینے سے اس پودے کی آبیاری ہو جائے تو یہ ہماری سعادت ہے۔ باقی یہ سمجھنا کہ بس ایک چھلانگ میں اور ایک لائف سپین کے اندر ہم یہ پورا مرحلہ طے کر جائیں تو یہ در حقیقت بہت بڑے فتنے کی اساس ہے۔ تیسرے یہ کہ اس ہماگیر تجدیدی جد و جہد میں اگرچہ افراد کی اہمیت اپنی جگہ مسلم ہے، تاہم جماعتوں اور تنظیموں کے مقابلے میں کمتر ہے۔ پھر جماعتیں بھی تحریکوں کی وسعت میں گم ہو جاتی ہیں، اور بالآخر تمام تحریکیں بھی اس وسیع تر احیائی عمل کی پہنائیوں میں گم ہو جاتی ہیں جو ان سب کو محیط ہے۔ یہ بھی ذرا باریک بات ہے، عام لوگوں میں شخصیت پرستی کا مادہ ہوتا ہے۔ کوئی ایک شخص ہے، اس کی تحریر تقریر پسند آ گئی، اب اس کی شخصیت کا نقش، اس کی عظمت دل پر قائم ہوئی، اب وہی سب کچھ نظر آ رہا ہے۔ مجدد اعظم بھی وہی ہے، اور وہ یوں سمجھیے کہ مجاہد اعظم بھی وہی ہے، سب کچھ اسی میں نظر آتا ہے۔ تو اس سے شخصیت پرستی کی لعنت شروع ہوتی ہے۔ اشخاص کی اہمیت ہے، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ اب یہ بھی دیکھیے علامہ اقبال کے ہاں جیسے میں نے عرض کیا تھا نا کہ وہ اصولی طور پر اسلام اور مسلمان کا فرق، اس کے بھی دونوں پہلو موجود ہیں ان کی شاعری میں۔ تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نشہ میں کو تعلق نہیں پیمانے سے، اور کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے، ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے۔ دونوں چیزیں موجود ہیں، اور اپنی جگہ پر دونوں کے اندر جزوی حقیقت ہے۔ اسی طریقے سے افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، ایک طرف یہ بھی ہے، اور دوسری طرف وہ شعر بھی ہے کہ موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ وہ پہلا مصرع اس کا کیا ہے؟ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ اس کو بند کر لو ایک دفعہ اور دیکھ لو کیا مسئلہ ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ دونوں بھی اپنی اپنی جگہ پر حقیقتیں ہیں، یا ایک حقیقت کے دو اسپیکٹس ہیں کہ ایک طرف افراد کی بڑی اہمیت ہے، تحریکیں اٹھتی ہی افراد کے بل پر ہیں۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا پچھلی صدی میں اسلام کی نشأت ثانیہ پڑھتے ہوئے کہ پچھلی صدی میں عظیم ترین شخصیت جو مغربی استعمار کے خلاف برسر کار آئی ہے، میدان میں آئی ہے، وہ جمال الدین افغانی کی تھی۔ اس صدی میں عظیم ترین شخصیت جو مغربی فکر کے مقابلے میں آئی ہے وہ علامہ اقبال کی ہے۔ لیکن یہ کہ افراد کی اپنی حیثیت ہے، تحریکوں کا اپنا مقام ہے۔ تو افراد جو ہوتے ہیں وہی تحریکیں شروع کرتے ہیں، لیکن پھر اب اصل اہمیت تحریک کی ہو جاتی ہے، فرد کی نہیں۔ اور تحریک بھی اصل میں بعض تنظیمیں ہوتی ہیں، ایک ہی تحریک کی کئی تنظیمیں، جیسے جماعت اسلامی ہے تو اس کی ایک مین باڈی ہے، پھر اسلامی جمعیت طلبہ ہے، اسلامی جمعیت وکلاء ہے، تنظیم اساتذہ ہے، لیبر کا معاملہ ہے، کسان بورڈ ہے۔ یہ تنظیمی چھوٹے چھوٹے سے حصے ہیں، لیکن وہ تحریک تو ایک ہی ہے، ایک ہی تحریک کے اجزاء ہیں۔ تو افراد، پھر جماعتیں یا تنظیمیں، پھر تحریک، اور پھر تحریک بھی کوئی ایک نہیں چل رہی ہے ایک وقت میں، بہت سی تحریکیں ہیں، ان سب کو جمع کیجئے تو وہ امت کا مجموعی احیائی عمل ہوگا۔ تو اس طریقے سے اپنے مینٹل ہورائزن کو وسیع کرنے کی ضرورت ہے۔ ماضی میں ان حقائق کے پیش نظر نہ رہنے کے باعث بہت سے لوگوں کے دلوں میں مہدی موعود یا مجدد کامل بننے کا شوق پیدا ہوتا رہا، اس لیے کہ ایک تو مہدی تھے ہمارے جو جون پوری، وہ تو کئی صدیوں پہلے کی بات ہے، مہدی جون پوری، جن کے ماننے والے جو ہیں مہدوی اب بھی بہت بڑی تعداد میں، حیدرآباد دکن میں تو خیر بہت بڑی تعداد میں، جنوبی ہند میں کچھ میں نے ایک دفعہ سنا تھا، میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ جو ذکری فرقہ ہے جو بلوچستان میں، وہ بہت ہی واللہ ضلالم بعیدہ والی بات ہے، وہ بھی شاید اسی مہدوی تحریک کی کوئی شاخ ہے، واللہ عالم، میں یقین سے نہیں کہہ سکتا، مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ کسی اخباری مضمون میں نے یہ دیکھا تھا۔ لیکن یہ غنیمت رہی، انہوں نے مہدی سمجھا انہیں، اور ان کی عظمت اور ان کا وہ سب کچھ رہا، لیکن نبوت کا نہیں معاملہ ہوا۔ وہ باقی لوگوں کو کافر نہیں کہتے، لیکن ان کا اپنا ایک فرقہ جو ہے مکمل مہدوی،
اور یہ بہادر یار جنگ جو تھے، بہت بڑے خطیب مسلم لیگ کے، بہت بڑے کارکن، یہ مہدوی تھے، اور مہدویت اب بھی موجود ہے۔ اس مرتبہ دورہ حیدرآباد کے دوران مجھے سابقہ پیش آیا ہے ان کے بعض لوگوں سے، اور ان کے بہت ایکسٹریمسٹ ویوز ہیں۔ تو مہدی بننے کا شوق، جو بھی کوئی کام کرنے کے لیے اٹھا، اس نے کہا چلو مہدی والی حدیثیں جو ہیں وہ شاید میرے لیے تھی، اور میں ہی اس کام کا جو ہے در حقیقت ان تمام احادیث کا مصداق ہوں۔ یا یہ کہ اسی طرح مہدی موعود اور مسیح موعود، یہ غلام احمد قادیانی صاحب، انہیں خیال آیا وہ مسیح کو جو آنا ہے وہ مسیح موعود تو میں ہی ہوں۔ اسی طریقے سے مجدد کامل کا کوئی تصور، کوئی ذہن کے اندر کسی کے جو ہے وہ خناس پیدا ہو جائے کہ بس اب یہ کام میرے ذریعے سے ہوگا، میں اس مقام پر پہنچ گیا ہوں، تو یہ چیزیں بڑی یعنی نیگیٹو نتائج ان کے نکلتے ہیں۔ اور کیوں نکلتے ہیں؟ اس حقیقت کو پیش نظر نہ رکھنے کی وجہ سے جو تین میں نے بیان کی ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ کام ہونا تو ہے، لیکن نہ ترکبن نہ طبقا نہ طبق، جو 20 برس میں حضور نے کیا تھا وہ اگر ہمارے ہاتھوں 200 برس میں ہو جائے تو بہت بڑی بات ہے۔ 200 برس میں ظاہر بات ہے 8 نسلیں نکل جائیں گی، کوئی حرج نہیں، ہر ایک کی کنٹریبیوشن ہے، ہر ایک کا اس کے اندر جو ہے وہ اس پروسیس کو آگے بڑھانے میں اس کا رول ہے۔ دوسرے یہ کہ ایک ہی وقت میں بھی بہت سی تحریکیں ہوتی ہیں، بظاہر مختلف، بلکہ مخالف بھی ہو، بہت سے اعتبارات سے متضاد ہوں، لیکن ذہن کو وسیع رکھنا چاہیے کہ یہ سب اس احیائی عمل کے اندر کہیں نہ کسی محاذ پر، کسی گوشے میں یہ بھی کام کر رہے ہیں۔ اور تیسرے یہ کہ افراد، پھر تنظیمیں، پھر تحریکیں، اور پھر ہمہ جہتی احیائی عمل، یہ جو ہر چیز کو اپنی جگہ پر رکھنے کا اگر ذہن کے اندر جو ہے یہ استعداد پیدا ہو جائے تو پھر انشاءاللہ اس قسم کے فتنوں کا سد باب ہو جائے گا۔ ماضی میں دوبارہ پڑھ لیجئے، ان حقائق کے پیش نظر نہ رہنے کے باعث بہت سے لوگوں کے دلوں میں مہدی موعود یا مجدد کامل بننے کا شوق پیدا ہوتا رہا ہے، جس کے نتیجے میں طرح طرح کے فتنے اٹھتے رہے ہیں اور اچھی بھلی تعمیری کوشش کا رخ تخریب کی جانب مڑتا رہا ہے۔ ویسے مولانا مودودی کے بارے میں اللہ کا یہ شکر ہے کہ وہ ایسے کسی بھی دعوے کے بغیر دنیا سے گئے ہیں۔ لوگوں کے ذہنوں میں کوئی تاثر ہو تو ظاہر بات ہے یہ پھر ان کا اپنا فعل ہے، کسی بھی دعوے کے بغیر وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، یہ ایک بہت ہی اچھی بات ہوئی ہے ان کے بارے میں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا ہمیں یہاں پر ذکر کر دینا چاہیے کہ اگرچہ بہت سے لوگوں کو یہ اندیشے تھے کہ یہ تو مہدی کا دعویٰ کرنے والا ہے اور یہ اپنے آپ کو مجدد کامل سمجھتا ہے، بہت سے مخالفین نے یہ باتیں کہی ہیں۔ یہ بھی تاثر تھا کہ جماعت اسلامی والے صرف اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، اپنے سے باہر کسی کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے، نسلی مسلمان، قانونی مسلمان، حقیقی مسلمان اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، یہ سارے تاثرات تھے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ مولانا مودودی پر اللہ کا یہ بڑا فضل و کرم ہوا ہے، جیسے کہ انہوں نے کہا بھی تھا کہ میں ان تمام دعووں سے دامن بچا کر اللہ کے ہاں حاضر ہو جاؤں گا، پھر جواب دہی انہیں کرنی پڑے گی کہ جنہوں نے یہ باتیں جو ہے میرے بارے میں کہیں اور یہ اندیشے اور خدشے ظاہر کیے۔ اور میں بھی اس صف کے اندر آپ کو بتا دوں کہ میرا نام بھی لکھا ہوا ہے، میرے بارے میں بھی کہا گیا تھا یہ نبوت کا دعویٰ کرنے والا ہے، اور یہ سن 70-71 میں کہا گیا ہے، اور یہ کہ بدقسمتی سے مولانا امین حسن اصلاحی صاحب بھی ایک خاص وقت میں ان پر جب ایک منفی جذبہ میرے بارے میں پیدا ہوا ہے تو واقعہ یہ کہ تمام حدود اور قیود کو وہ کراس کر کے اس انتہا کو پہنچ گئے تھے کہ قادیانیت کے ساتھ ہماری مشابہت قائم کر دی تھی، اور یہ چیزیں جو ہیں باقاعدہ ایک دو ورقے کی شکل میں ہزاروں کی تعداد میں یہاں تقسیم ہوئی ہیں۔ یہ ہمارے ہاں مخالفت جو ہے، جب مولوی مخالفت پر آتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس کے پاس تو یہی ہتھیار ہے، اسی فتوے اور اس کی گالیاں یہی ہوتی ہیں، اور تو کوئی گالی وہ ماں بہن کی تو دیتا نہیں، یہی در حقیقت دشنام ہے اور یہی اس کی طرف سے گالی ہے۔ تو مجھے بھی یہ گالیاں جو ہیں ملی ہیں، اور غیروں ہی سے نہیں ملی، اپنوں سے بھی ملی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ اپنے حفظ اور امان میں رکھے، اور بہرحال اب تو میں اس عمر سے گزر گیا۔ اصل میں نے وہ بات کہی تھی 40 سال والی، اور وہ صرف اس اعتبار سے کہی تھی کہ جب میں اپنے مطلب کو بند کرنے کا فیصلہ کر رہا تھا کہ اب یہ دو کام ساتھ نہیں چل سکتے، اس وقت باقی ہر اعتبار سے تو مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ یہ فیصلہ مجھے کر لینا چاہیے، لیکن ایک رکاوٹ میرے ذہن میں تھی کہ قرآن مجید کی روح سے 40 برس کی عمر ہے کہ جو انسان کے بلوغ شعوری یا بلوغ عقلی کی عمر ہے، حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنۃ، تو یہ فیصلہ جو میں کر رہا ہوں معمولی نہیں ہے، میرے پاس کوئی جائیداد نہیں، کوئی جاگیر نہیں، میرے پاس کوئی زمینداری نہیں، کچھ بھی تو نہیں،
کوئی میرے پاس اثاثہ نہیں. اس وقت تو میں اپنے پاس جو بھی کچھ پیسے تھے وہ بھی لگا چکا تھا مطبوعات کے اندر، اور وہ سب ڈیڈ سٹاک کی شکل میں پڑی ہوئی تھی چیزیں. تو اس حالت میں بغیر کسی ظاہری جو ذریعہ ہو سکتا ہے اس کے بغیر اتنا بڑا قدم اٹھا رہا ہوں. تو اس کے لیے شاید میں ابھی کوالیفائیڈ نہیں ہوں یہ فیصلہ کرنے کے لیے. اس میں وہ 40 برس کا ذکر آیا تھا کہ اچانک جب میں حج کے موقع پر سن 72 کے فروری میں، سن 71 کے فروری میں حج کے موقع پر وہاں تھا، کیونکہ 70 کا رمضان میں نے کیا تھا پورا مدینہ منورہ میں. یہ حالات میں لکھ چکا ہوں تفصیل سے اپنے بعض خاندانی کوائف کے ضمن میں. پھر اس کے بعد 1 مہینے کے لیے یہ برادرم ابصار احمد تھے وہاں انگلستان، انہوں نے مجھے وہاں بلا لیا. پھر واپس آیا تو حج کیا. عین حج کے دوران اچانک یہ خیال مجھے آیا کہ 40 برس کے تو تم ہو چکے ہو. اس لیے کہ میں اس وقت 39 برس میں 2 مہینے کم تھا، لیکن یہ تھی شمسی تقویم، جبکہ 10 دن چھوٹا ہوتا ہے سال جو ہے قمری حساب سے میں عین اس وقت 40 برس کا تھا. لہذا وہ ایک رکاوٹ جو میرے ذہن میں تھی دفعتاً ختم ہو گئی. فیصلہ میں نے وہیں کر لیا کہ اب جاتے ہی مطب کو تالا لگا دینا. آتے ہی میں نے وہاں سے دوائیاں بھی نکالی اور فرنیچر بھی نکالا کہ کہیں دوبارہ کوئی خیال میرے ذہن میں نہ آ جائے، تاکہ اب یہ جو فیصلہ میں کر آیا ہوں اس کے اوپر میں قائم ہوں. اس میں ذکر آیا تھا، اس کو بنیاد بنایا. 40 برس کا ہو گیا، اب یہ نبوت کا دعویٰ کرے گا. بہرحال اب اس کو الحمدللہ کہ 18 برس بیت گئے ہیں، کسی بھی دعوے سے اور کسی بھی اس قسم کے ظلم سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بچایا ہے. اب جو بھی کچھ ہے 1-2 سال اللہ تعالیٰ اس میں بھی بچائے رکھے. اب یہ تو ہوئی ہیں تمہیدی باتیں. اب چلیے، اس احیائی عمل کا اولین مرحلہ مسلمان اقوام کا مغربی استعمار کے براہ راست تسلط سے نجات کا حصول تھا، جو بحمد اللہ گزشتہ 30-40 سال کے دوران تقریباً مکمل ہو چکا ہے. اور اگرچہ اب بھی ہم مغرب کی علمی و فکری اور تہذیبی اور ثقافتی غلامی میں مبتلا ہیں، اور اقوام مغرب کی سائنسی اور تکنیکی بالادستی کے باعث بہت سے پہلوؤں سے ان کے دستے نگر بھی ہیں، تاہم خدا کا شکر ہے کہ قضیہ فلسطین سے قطع نظر اور صرف کشمیر اور ایریٹریا کے علاوہ پورے کرۂ ارضی پر مسلم اکثریت کا کوئی علاقہ براہ راست غلامی و محکومی کی لعنت میں گرفتار نہیں رہا. وہ جو ویسٹرن امپیریلزم کا جو عسکری اور براہ راست جو غلامی کا معاملہ تھا وہ دور ختم ہو گیا. یہ پہلا فیز ہے اس احیائی عمل کا. اس میں ذرا اضافہ کر لیجئے کہ تقریباً 5 کروڑ مسلمان وہ اب بھی روس کے استعمار کے پنجے میں ہیں، لیکن ان کی جو ہے تقریباً 70 برس کے اندر اتنی برین واشنگ ہو چکی ہے کہ ان کی اکثریت کو اپنے مسلمان ہونے کا احساس بھی نہیں. حالانکہ میں حیران ہوں کہ ہمیں یہ امید تھی اور بہت سے لوگوں نے اس کی خبریں دی تھیں، امید پیدا کر دی تھی کہ یہ رشیا کی جو پسپائی ہے اور جو جہاد افغانستان کا ہوا ہے اس کے بڑے زبردست نتائج جو ہیں، یہ جو ترکستان کی جو ریاستیں ہیں سوویت ریپبلکس، ان کے اندر بغاوت پیدا ہوگی. لیکن یہ کہ عجیب فینومینن یہ سامنے آیا ہے کہ گورباچوف نے اگر وہ آزادی دینی شروع کی ہے تو ہنگامے ہوئے ہیں تو یورپین ممالک میں ہوئے، ابھی یہاں تو کوئی خبر ہی نہیں. بڑے اطمینان سے لوگ بیٹھے ہوئے، کوئی وہاں ابھی کوئی ہنگامہ، کوئی اتھل پتھل جو ہے وہ وہاں ابھی اس کی خبر نہیں آ رہی. خیال یہ تھا کہ بڑی تیزی کے ساتھ اسلام کی طرف ان کی مراجعت ہوگی، اور مجاہدین کے جو کانٹیکٹس ہیں وہاں پر قرآن مجید کے بہت سے نسخے وہاں پہنچ گئے ہیں، ایک طرح سے احیاء اسلام وہاں ہو رہا ہے. لیکن تاحال واقعات کی طرف سے ان امیدوں اور توقعات کی توثیق نہیں ہو سکی. بہرحال یہ علاقے رہ گئے ہیں. باقی یہ کہ تمام عالم اسلام جو براہ راست غلامی کا معاملہ تھا اس سے آزادی حاصل کر چکا. یہ مضامین چونکہ ہمارے نشأت ثانیہ کے ضمن میں بھی آ چکے ہیں، جلدی سے ہم گزر جائیں گے. خالص اصولی اور نظریاتی اور تصوریت پسندانہ آئیڈیلسٹک نقطہ نظر سے تو مسلمان اقوام کی اصطلاح ہی قطعاً غلط ہے. یہ وہی بات جو علامہ اقبال کے حوالے سے میں کہہ چکا ہوں کہ ایک طرف تو قوموں کی نفی ہے، مسلمان تو ایک امت واحدہ ہے، لیکن یہ کہ واقعہ اگر ہم دیکھیں تو بہت سی قومیں ہیں، امت تو موجود ہی نہیں. اب تو امت کی مرکزیت کا کوئی سمبل اور نشان بھی باقی نہیں رہا. 65 برس ہو گئے 1924 کے بعد سے 1989 تک کہ کوئی نشان بھی موجود نہیں ہے، کوئی سمبل بھی، کوئی علامت بھی مسلمانوں کی مرکزیت کی. اس لیے کہ از روئے قرآن و حدیث مسلمانوں کی حیثیت ایک جماعت یا امت یا حزب کی ہے، نہ کہ قوم کی.
اور وہ ایک ناقابل تقسیم وحدت ملی میں منسلک ہیں جس میں تعدد و تکثر کا امکان ہی موجود نہیں کہ اقوام کا لفظ صحیح قرار دیا جا سکے۔ مسلمان اقوام یہ اصطلاح ہی غلط ہے بنیادی طور پر اصولی اعتبار سے، لیکن واقعیت پسندانہ یعنی ریئلسٹک نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں نے ایک جماعت یا امت یا حزب کا کردار تو بہت پہلے ترک کر دیا تھا اور بالفعل ایک قوم ہی کی حیثیت اختیار کر لی تھی۔ البتہ وحدت ملی کا تصور اس صدی کے آغاز تک برقرار تھا کہ ایک قوم ہے ہم، لیکن جیسا کہ ہم پہلے عرض کر چکے ہیں اس صدی کے ربع اول کے دوران مغربی استعمار کی ہتھ کنڈوں نے اسے بھی ختم کر کے رکھ دیا، اور اس وقت فی الواقع روئے ارضی پر کوئی ایک امت مسلمہ آباد نہیں ہے بلکہ بہت سی مسلمان اقوام آباد ہیں۔ علامہ اقبال کے ہاں یہی آئیڈیالزم اور ریئلزم اس معاملے میں بھی ہے۔ شاعری میں تو وہ وحدت ملی کے بہت بڑے نقیب، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تا بخا کے کاشغر، تو سب سے بڑا نقیب اور ہدی خاں قافلہ ملی کا اس صدی میں علامہ اقبال، پچھلی صدی میں وہ جمال الدین افغانی تھے، لیکن اپنے لیکچرز میں انہوں نے اس حقیقت کو تسلیم کیا۔ واقعہ یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں امت مسلمہ نام کی کوئی شے نہیں ہے، مسلمان اقوام ہیں، اور ان کا ریئلزم اس درجے تک ہے، اس کو ذرا آپ سوچئے کہ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ فی الوقت سر دست اگر مسلمان اقوام کا ایک کامن ویلتھ قائم ہو جائے تب بھی بہت بڑی بات ہے، کامن ویلتھ آف مسلم نیشنز بھی قائم ہو جائے تب بھی بہت بڑی بات ہوگی۔ یہ ہے زمین کے حقائق، باقی نظریاتی سطح پر تو مسلمان ایک ہے۔ اسی طرح خالص تصوریت پسندانہ نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو نشأ میں کو تعلق نہیں پیمانے سے کہ مصداق مسلمانوں کی آزادی اور خود مختاری کا احیاء اسلام سے کوئی تعلق نہیں، لیکن واقعیت پسندانہ نگاہ سے دیکھیے تو مستقبل کے بارے میں تو کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کی علمبرداری کی سعادت کسی بالکل ہی نئی قوم کے حوالے فرما دے اور یستبدل قومن غیرکم کی شان دوبارہ ظاہر ہو، لیکن بحالات موجودہ تو کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے کہ مصداق اسلام کا مستقبل موجودہ مسلمان اقوام ہی کے ساتھ وابستہ ہے اور دونوں باہم لازم و ملزوم کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ بھی گفتگو ہماری کئی بار ہو چکی، اس پر مجھے مزید وقت دینے کی ضرورت نہیں۔ اندری حالات مسلمان اقوام کا آزادی و خود اختیاری کی نعمت سے ہمکنار ہونا یقیناً احیاء اسلام ہی کے سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ یہ بات نشأۃ ثانیہ میں بھی آ چکی ہے، ہم نے بار بار اس کو دہرا کر سمجھا ہے، اور جن تحریکوں کے ذریعے یہ مشکل مرحلہ سر ہوا ہے ان کی سعی بھی اسلام کی نشأۃ ثانیہ ہی کی جد و جہد کا جز قرار پائے گی۔ رہا یہ شبہ کہ ان میں سے اکثر کے قائدین اور زعماء کا دین و مذہب کے ساتھ کوئی واقعی اور عملی تعلق نہ تھا۔ اب قائد اعظم بھی ایک شریف انسان، ایک بااصول انسان، باکردار انسان، سب کچھ آپ کہہ لیں، لیکن بہرحال کوئی مذہبی آدمی تو نہیں تھے۔ ادھر جائیے انڈونیشیا میں سیکارنو صاحب تو خیر ایک شے دیگر تھے، وہ تو ناچتے تھے، ڈانس کرتے تھے کھلم کھلا، وہ تو مغربی تہذیب کے اندر اثرتا پا غرق۔ اور دوسری انتہا پر جائیے تو بلکہ انتہا تو اس کو کہنا چاہیے، مصطفیٰ کمال پاشا تو یوں سمجھیے کہ ایک اعتبار سے اسلام کی قبر کھودنے والوں میں سے۔ لیکن یہ کہ میں جو آپ سے عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ اس ریئلزم کو سامنے رکھیں کہ مسلمان قوموں کا آزادی کا پروسیس جو ہے یہ بھی احیاء اسلام کے سلسلے کی ایک کڑی ہے، تو ان سب کی خدمت بھی ایک پازیٹو رنگ میں آپ کے سامنے آئے گی۔ مصطفیٰ کمال نے بہرحال ترکی کو بچا لیا، وہ تو جو بھی بغاوت کی عربوں نے ترکوں کے خلاف، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا رد عمل تھا شدید، اور وہ فوری رد عمل اسی نوعیت کا ہوتا ہے کہ عربیت سے شدید نفرت ہوئی ہے۔ عربی زبان نہیں ہوگی، عربی میں اذان نہیں ہوگی، عربی لباس نہیں ہوگا، عربی رسم الخط نہیں ہوگا، رومن اسکرپٹ اختیار کیا گیا، رومن لباس اختیار کیا گیا، یورپین ہر چیز، ایک نفرت شدید اسے عربوں کے ساتھ ہو گئی تھی۔ رفتہ رفتہ وہ خلیج جو ہے بڑی گہری خلیج تھی ترکوں اور عربوں کے درمیان، بہرحال اب اس پر تقریباً نصف صدی بیت چکی ہے، تو اب یہ ہے کہ رفتہ رفتہ وہ زخم مندمل ہوئے ہیں، ورنہ یہ کہ ان دونوں قوموں کے اندر تو شدید نفرت کے بیج جو تھے وہ انگریزی امپیریلزم نے، برٹش امپیریلزم نے اس کے بیج بو دیے تھے۔ لیکن مصطفیٰ کمال اگر اس وقت نہ ہوتے تو واقعہ یہ کہ ترکی کا نام و نشان نہ ہوتا دنیا میں سے۔
اس لیے کہ یورپ پر جس طریقے سے ترکوں نے حکومت کی تھی بہت بڑے رقبے پر، ایک انتقامی جذبہ تھا. جیسے اندرا گاندھی نے کہا کہ وی ہیو ایونجڈ our 1000 years defeat، ایسے ہی صدیوں کی شکست جو تھی اور صدیوں کی غلامی کا بدلہ لینے کے اوپر تلی ہوئی تھی اقوام یورپ. لیکن یہ کہ ٹرک نیشنلزم کی بنیاد پر یہ ینگ ٹرکس سامنے آئے، اور اس وقت جو بھی ہمارے اس وقت کے حکمران تھے، بادشاہ تھے، خلیفہ تھے، وہ بالکل نہ ہونے کے برابر اور کٹ پتلی بنے ہوئے تھے یورپین قوتوں کے ہاتھوں کے اندر. جو وہاں سے حکم آتا تھا اسی کے اوپر وہ عمل کرتے تھے. یہ اگر ایک قوت اس وقت نہ ابھر آتی تو ترکی کا نام و نشان نہ رہتا. تو اس لیے دیکھیے کہ اگرچہ ان میں سے اکثر کے قائدین اور زعماء کا دین و مذہب کے ساتھ کوئی واقعی اور عملی تعلق نہ تھا، تو اسی کا جواب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ مبارکہ میں، ان اللہ یوید الدین بالرجل الفاجر. اللہ تعالیٰ کبھی کبھی دین کی تائید اور دین کی تقویت کا ذریعہ ایسے لوگوں کو بنا دے گا جو فاسق و فاجر ہوں. یہ اللہ کی اپنی حکمت ہوتی ہے، وہ کام لے لیتا ہے، کسی کے ذریعے سے لیتا ہے. بہرحال جن کے ذریعے سے بھی ہوا ہے، یہ جو آزادی کا پروسیس ہے، یہ جو فرسٹ فیز ہے اس ریوائیول کے پروسیس کا، یہ یقیناً احیاء اسلام کے سلسلے کی ایک کڑی ہے. یہ بخاری کی حدیث ہے کتاب الجہاد میں. واقعہ یہ ہے کہ اللہ کے کام بہت نرالے ہیں اور اس کی تدبیریں بہت لطیف اور مخفی، اور اس کے منصوبے بہت طویل الذیل اور وسیع الاطراف ہوتے ہیں. ذیل کہتے ہیں دامن کو، طویل الذیل دامن بہت لمبا ہوتا ہے، اطراف اس کے گوشے مختلف پہلو، وسیع الاطراف بہت سے گوشے ہوتے ہیں. اللہ کی اسکیم بڑی لمبی بھی ہوتی ہے اور اس کے نہ معلوم کہاں کہاں سے اس کے ڈانڈے جو ہے ملتے ہیں، کہاں کہاں سے نتائج نکلتے ہیں. تو اس کے منصوبے بہت طویل الذیل اور وسیع الاطراف ہوتے ہیں، اور وہ بسا اوقات فساق و فجار سے اپنے دین کی خدمت لے لیتا ہے. واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اللہ تو اپنے فیصلے کے اوپر غالب ہے اور وہ تو اس کی تنفیذ کر کے رہتا ہے، لیکن لوگوں کو پتہ نہیں ہے. کبھی حضرت یوسف کو ان کے بھائیوں کے ہاتھوں کنویں میں گرا کر اور پہنچا دیتا ہے مصر کی حکومت کے تخت پر اور ایک بہت بڑے منصب پر. تو بظاہر تو معلوم ہوتا ہے کہ بڑی قسم پرسی اور لاچاری کی ایک کیفیت تھی جو طاری ہوئی ہے، لیکن حقیقت میں وہی تمہید بنی ہے ان کے اقتدار کی اور ان کے جو بھی بعد کی کامیابیوں کے مراحل انہیں حاصل ہوئے. اس ضمن میں ایک اور حقیقت بھی پیش نظر رہنی چاہیے کہ اگرچہ مختلف مسلمان ممالک میں حصول آزادی کی تحریکوں کی تقویت کے لیے جن علاقائی یا نسلی عصبیتوں کو استعمال انووک کیا گیا، انہیں بھی خالص اصولی اور نظری اعتبار سے، یہ خاص کا لفظ نہیں، خالص ہے، خالص اصولی اور نظری اعتبار سے اسلام کے نظام فکر کے ساتھ سوائے تباین و تضاد کے کوئی نسبت حاصل نہیں ہے. یعنی عرب نیشنلزم، اب اس کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ جاہلیت کی پکار ہے. لیکن یہ کہ اگر آپ ریئلسٹیکلی دیکھیں تو اتنے پھٹ چکے تھے آپس میں عرب مسلمان بھی، اور اسلام ان کے ہاں اس وقت ایک یونیفائنگ فورس تھا نہیں. اسلام تو انتہائی قسم و پرسی کو پہنچ چکا ہے، اور ریزسٹنس موومنٹ جو کسی اقتدار کے خلاف اور کسی بالا تر قوت کے خلاف جو موومنٹ ہوتی ہے، وہ تو در حق ریزسٹنس موومنٹ وہ تو کسی مضبوط بنیاد پر کھڑی ہوتی ہے، ہوائی بنیاد پر تو نہیں کھڑی ہو سکتی. تو مضبوط بنیاد ان کے پاس اس وقت سوائے عرب امپیریلزم کے اور کوئی، عرب نیشنلزم کے اور کوئی نہیں تھی. تو ایک واقعاتی میدان میں آ کر یہ چیزیں بھی ایک وقت میں استعمال کرنی پڑتی ہیں. اور اس اعتبار سے واقعہ یہ ہے کہ صدر ناصر اگر یہ عرب نیشنلزم کی وہ جو بھی انہوں نے ایک فضا پیدا کی ہے، اگر یہ نہ کرتے تو جو ریزسٹنس موومنٹس شروع ہوئی ہیں، یہ الجیریا کا جہاد ہے اور الجزائر کا، اور ادھر سے یہ خود انہوں نے اٹھا کر انگریزوں کو جو بحرہ روم کے اندر پھینکا ہے اٹھا کر، یہ ساری قوت انہیں جو حاصل ہوئی ہے، تو اس ریزسٹنس موومنٹ کی بنیاد اسلام نہیں تھا بلکہ عرب نیشنلزم. اس ضمن میں ایک اور حقیقت بھی پیش نظر رہنی چاہیے کہ اگرچہ مختلف مسلمان ممالک میں حصول آزادی کی تحریکوں کی تقویت کے لیے جن علاقائی یا نسلی عصبیتوں کو استعمال یعنی انووک کیا گیا، انہیں بھی خالص اصولی اور نظری اعتبار سے اسلام کے نظام فکر کے ساتھ سوائے تباین اور تضاد، یعنی یہ تو بالکل مختلف ہی نہیں، متضاد چیزیں ہیں، کوئی نسبت حاصل نہیں ہے. لیکن عالم واقعہ میں اس کے سوا کوئی چارہ کار موجود نہ تھا، اس لیے کہ اسلام کے ساتھ مسلمانوں کا ذہنی و قلبی رشتہ اتنا قوی نہ رہا تھا کہ اسے کسی جاندار اور فعال تحریک کی اساس بنایا جا سکتا، اور حصول استقلال کے لیے جس مؤثر مزاحمت
یعنی ایفیکٹو ریزسٹنس کی ضرورت ہوتی ہے، اس کی بنیاد خیالی یا جذباتی نہیں بلکہ حقیقی اور واقعی اساسات، کانکریٹ گراؤنڈ ہی پر رکھی جا سکتی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ اگر ترک نیشنلزم کا جذبہ فوری طور پر بیدار نہ ہو گیا ہوتا تو شاید آج ترکی کا نام و نشان بھی صفحہ ارضی پر موجود نہ ہوتا۔ اسی طرح اسلام سے جتنا کچھ حقیقی اور واقعی تعلق اس وقت مسلمانان عرب کو ہے وہ کسے معلوم نہیں۔ اندری حالات عرب نیشنلزم ہی یورپ کی سامراج کے چنگل سے نکلنے کی جد و جہد کے لیے واحد موجود دی اونلی اویلیبل بنیاد بن سکتا تھا، اور ایک وقتی ضرورت اور دفاعی تدبیر کی حد تک اس کے استعمال میں کوئی قباحت بھی نہیں ہے، بشرطے کہ اسے نظام فکر کی مستقل اساس کے طور پر قبول نہ کر لیا جائے اور حصول آزادی کے عبوری مقصد کی تکمیل کے بعد صحیح اسلامی فکر اور وحدت ملی کے شعور و احساس کو اجاگر کیا جائے۔ ایک عارضی وقتی تدبیر کے طور پر اس قسم کے کسی نیشنلزم کا اختیار کیا جانا، یہ ایک وقتی ضرورت کے طور پر یہ چیز جو ہے، یہ اگرچہ اصولی اعتبار سے تو اسلام کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ایک عارضی وقتی ریزسٹنس موومنٹ کے لیے اس کا اختیار کر لینا، میری یہ رائے ہے کہ یہ خلاف اسلام نہیں ہوگا۔ اسی کے ذیل میں ہے، اصل میں نیچے یہ پڑھ لیجئے، اس کو تفصیل سے تو بعد میں پڑھیں گے۔ اسی اصول پر تھا اصل میں انڈین نیشنلزم کا وہ نظریہ جو ہندوستان میں بہت بڑی مذہبی قوت جمعیت علماء ہند نے اختیار کیا تھا کہ اس وقت انگریز کو یہاں سے دفع کرنے کے لیے اور نکالنے کے لیے ہمیں ہندو کے ساتھ متحد ہو کر جب تک کہ ہم جد و جہد نہیں کریں گے انگریز ہمارا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ انگریز کی دشمنی اتنی شدید تھی ان کے اندر، اور ان کو اندازہ تھا کہ کس طریقے سے اس انگریز نے، اور ہندوستان کی حکومتی اصل میں بنیاد بنی ہوئی ہے، انہیں معلوم تھا ہندوستان سے اگر انگریز کے اقتدار کا بستر طے ہو گیا تو یہ پورا عالم اسلام جو ہے آزاد ہو جائے گا۔ جب تک یہاں ان کی حکومت قائم ہے یہ پورا کا پورا درمیانی علاقہ جو ہے اس کے اوپر بھی ان کا تسلط اور اقتدار باقی رہے گا۔ لہذا انہوں نے ایک دفاعی تدبیر کے طور پر ہندوؤں کے ساتھ اتحاد کر کے انگریز کے خلاف ریزسٹنس موومنٹ کے لیے جو وقتی طور پر ایک متحدہ قومیت کا تصور جو ہے اس کو اختیار کیا، میرے نزدیک وہ بھی اسی قبیل کی شے ہے۔ چنانچہ پڑھ لیجئے، چنانچہ جمعیت علماء ہند کی سیاسی جد و جہد اسی اصول پر مبنی تھی، بلکہ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی خود نوشت سوانح حیات یعنی نقش حیات اس کا نام ہے، اس میں تو ثابت کیا ہے کہ خود مجاہد کبیر حضرت سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ مسلمانان پنجاب کو سکھا شاہی سے نجات دلانے کے بعد اسی اساس پر انگریزوں کے خلاف تحریک چلانے کا ارادہ رکھتے تھے۔ مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے نعت میں خطوط شائع کر دیے ہیں حضرت سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے، جو انہوں نے ہندوستان میں جو ہندو راجے مہاراجے تھے انہیں لکھے تھے، اور اس میں واضح طور پر یہ الفاظ تھے کہ ہم ہندو اور مسلمان اس ملک میں صلح و آشتی کے ساتھ رہ رہے تھے، لیکن ایک باہر سے یہ قوم آئی ہے، اس نے ہم پر حکومت کی ہے، ہمیں جو ہے غلام بنایا ہے، اب ہمیں متحد ہو کر اس قوت کو باہر نکالنا ہے۔ نقشہ ان کا یہ تھا کہ انہوں نے محاذ جو ہے اپنے لیے ابتدائی سٹرگل کا وہ یہ سرحد کا اس لیے اختیار کیا کہ اس کا ہنٹر لینڈ جو ہے پچھلا علاقہ وہ تمام عالم اسلام کا ہے، وہاں سے مدد ملتی رہے گی، اور سکھوں نے انتہائی چونکہ مظالم ڈھائے ہوئے تھے مسلمانوں پر، پہلے اس سکھا شاہی سے اور سکھا گردی سے مسلمانان سرحد بھی اور مسلمانان پنجاب بھی پہلے ان کو نجات دلائی جائے، اس کے بعد یہاں سے یہ ایڈوانس کرے یہ پروسیس، اور پھر انگریز کو دھکیل کر خلیج بنگال کے اندر یا بحر ہند کے اندر غرق کیا جائے، اور اس کے لیے ان کے خطوط شائع کر دیجئے۔ اس میں بھی میں اصل میں یعنی مولانا مودودی کے نقطہ نظر میں ایک انتہا پسندی ہے جس کا ذکر بعد میں آ جائے گا کہ انہوں نے اس انڈین نیشنلزم کو بھی کفر سے تعبیر کیا، پھر مسلم نیشنلزم کو بھی کفر سے تعبیر کیا، یہ ان کی انتہا پسندی ہے۔ لیکن ایک خاص واقعہ جس کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب نقش حیات شائع ہوئی مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی، تو اس پر ترجمان القرآن میں مولانا مودودی مرحوم نے تنقید کی بہت شدید۔ میں اس وقت جماعت اسلامی کا رکن بھی تھا اور لوکل یونٹ جو ہے جماعت اسلامی سائیوال کا میں امیر بھی تھا۔ میں نے وہ تنقید پڑھی اور پھر میں جامعہ کراچی میں جامعہ رشیدیہ چلا گیا، چونکہ اس کے جو بڑے علماء تھے مولانا عبداللہ صاحب بھی اور مولانا فاضل صاحب بھی، حبیب اللہ فاضل رشیدی، ان سے میرے مراسم تھے۔ میں نے کہا مجھے کتاب دیجیے، میں نے کہا تبصرہ تو میں نے پڑھ لیا، اصل کتاب پڑھ لوں۔ اس اصل کتاب کو پڑھنے کے بعد میرا شدید مجھ پر رد عمل ہوا کہ مولانا مودودی نے بڑی سخت زیادتی کی ہے مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ پر،
بلکہ اس وقت میرا رد عمل اس درجے کا تھا کہ میں نے ارکان جماعت کے اجتماع میں کہا کہ مولانا نے اس وقت تصنیفی بددیانتی اور خیانت کا ارتکاب کیا۔ وہ میرا رد عمل اتنا شدید کیوں تھا؟ حالانکہ میں جماعت کا رکن تھا۔ الحمدللہ وہ بات کبھی نہیں تھی کہ کوئی کسی کو بت بنا لیا جائے۔ ان کا دست و بازو میں تھا، میں ان سے جو کچھ احسانات تھے ان کو میں نے مانا ہے کہ میں نے انہی کی آنکھوں سے دیکھا سیکھا، انہی کے کانوں سے سننا سیکھا، ان کی زبان سے بولنا سیکھا، سب کچھ ہے۔ لیکن یہ معنی نہیں کہ ہم انہیں معصوم سمجھ لیں۔ اگر کوئی غلطی ہے تو غلطی کے اندر بھی اسی طریقے سے ہم اس کا برملا اقرار کریں گے۔ میں رکن تھا، امیر تھا۔ دلیل میری کیا تھی کہ مولانا مدنی نے اپنی کتاب میں اپنے موقف کو منسوب کیا ہے سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ ان کا موقف یہ کہ ہم تو مقلد ہیں، ہم تو اسی راستے پر چل رہے ہیں جو پچھلی صدی میں سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اختیار کیا تھا، ثابت کر دیا۔ اب آپ تنقید کر رہے ہیں اور سید احمد بریلوی کا نام تک نہیں لیتے، اس لیے کہ وہ تو ممدوح ہیں سب کے، ان کا نام اگر آ جائے تو اس کا معنی یہ ہے کہ آپ کی ساری دلیل جو ہے، ساری تنقید کا محل جو ہے وہ زمین پر دھڑام سے گر جاتا ہے۔ اب آپ بمبارڈمنٹ کر رہے ہیں ساری مولانا مدنی کے اوپر، حالانکہ مولانا مدنی جو ہے اپنی بات کو منسوب کر رہے ہیں وہ حضرت سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف۔ تو دیانت کا تقاضا یہ تھا کہ اب تنقید ان پر بھی کیجئے، پھر یا تو اپنے موقف کو بدلیے یا ان پر بھی تنقید کیجئے۔ پھر جرم تو اصل جو ہے اگر کرنے والے ہیں تو اس جرم کا آغاز تو سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے ثابت ہوگا۔ تو میرے نزدیک یہ تصنیفی دیانت کا تقاضا نہیں ہے کہ اس وقت مولانا مدنی کے اوپر تو انہوں نے شدید تنقید کی لیکن ذکر تک نہیں کیا۔ اب ظاہر بات ہے کہ ایسے لوگ کتنے ہوں گے میری طرح کے کہ جنہوں نے اس تنقید کو پڑھ کر اور پھر جا کر اصل کتاب بھی پڑھی ہو، ان کے اوپر تو تاثر یہی ہوگا کہ یہ ان کا اپنا سوچا ہوا معاملہ ہے، اپنی رائے ہے، اس سے آگے ان کے سامنے تصور آئے گا ہی نہیں کہ مولانا مدنی گویا کہ اس پالیسی کے شروع کرنے والے ہیں۔ تو یہ ہے وہ بات جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ ایک یونائٹڈ نیشنلزم کسی طرح کا کسی دشمن کے خلاف ایک ایفیکٹو ریزسٹنس کو شروع کرنے کے لیے، اس کی یہ مثالیں میں دے رہا ہوں کہ وقتی ضرورت کے طور پر اس کو استعمال کرنا غلط نہیں ہوگا، بشرطے کہ اسے وقتی طور بھی پر رکھا جائے۔ مستقل جو اسلام کا تصور ہے، وحدت ملی اور دین کی بنیاد پر ہماری قومیت اور اجتماعیت جو ہے اس کے تصور کو، اس کو چھوڑ نہ دیا جائے، تج نہ دیا جائے، بلکہ یہ کہ ایک وقتی ضرورت پوری کرنے کے بعد جو اصل تصور ہے اس کی طرف ریورٹ کیا جائے۔ ایک وقتی ضرورت اور دفاعی تدبیر کی حد تک اس کے استعمال میں کوئی قباحت بھی نہیں ہے، بشرطے کہ اسے نظام فکر کی مستقل اساس کے طور پر قبول نہ کر لیا جائے اور حصول آزادی کے عبوری مقصد کی تکمیل کے بعد صحیح اسلامی فکر اور وحدت ملی کے شعور و احساس کو اجاگر کیا جائے۔ اس پس منظر میں دیکھیے تو تحریک پاکستان کا معاملہ بالکل منفرد نظر آتا ہے۔ بر صغیر کے مسلمان بھی اگر برطانوی استعمار سے نجات حاصل کرنے کے لیے ہندی قومیت کی اساس پر غیر مسلموں کے ساتھ اشتراک عمل کرتے تو اس کے لیے وجہ جواز موجود تھی، جس کا کہ یہ نوٹ میں نے پڑھ دیا پہلے ہی۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہے کہ یہاں کے مخصوص حالات کے باعث مسلمانان ہند نے اپنی سیاسی جد و جہد کا آغاز ہی مسلم قومیت کی اساس پر کیا، جس کے نتیجے میں وہ ملک وجود میں آیا جو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح جو اپنا نام سلمان ابن اسلام بتایا کرتے تھے، صرف اور صرف فرزند اسلام قرار دیا جا سکتا ہے، اور جس کے قیام اور بقا کے لیے کوئی وجہ جواز سوائے اسلام کے موجود نہیں ہے۔ یہ ملک پاکستان، یہ پاکستان ابن اسلام ہے۔ اس کے لیے جو تحریک چلی اس میں اسلام کو انووک کیا گیا۔ پورے اس عالم ارضی میں، پورے عالم اسلام میں کہیں بھی آزادی کی تحریک میں اسلام کا نعرہ بھی نہیں لگا، انووک ہی نہیں کیا گیا۔ قومیتیں، مقامی قومیتیں، عرب نیشنلزم، ترک نیشنلزم، مختلف نیشنلزم، لیکن یہ ہے کہ یہاں جو تحریک پاکستان چلی ہے اس کے اندر نعرہ تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ ایک خصوصی بات ہے، اہم بات ہے جو نمایاں کرتی ہے یہ جو فرسٹ فیز ہے ریوائول کے پروسیس کا، یعنی آزادی کی تحریکیں، ان میں ایک منفرد مقام حاصل ہے تحریک پاکستان کو، جس کے نتیجے میں پاکستان وجود میں آیا۔ گویا پاکستان خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی کے مصداق، اپنی پیدائش یعنی جینیسس اور حیت ترکیبی کے اعتبار سے تمام مسلمان ممالک سے ایک قدم آگے ہے، اور دوسروں کو قبائل ہو ملت کی وحدت میں گم کا جو کٹھن مرحلہ ابھی طے کرنا ہے وہ کم از کم اصولی اور نظری اعتبار سے یہاں پہلے ہی سے طے شدہ ہے۔ اب یہاں ہے کو تھا کرنا پڑے گا، طے شدہ تھا۔ اب تو آن قدہ بشکست تو آن ساقی نہ مان، اب تو وہ قومیتیں اور عصبیتیں اور مقامی اور
وہ سندھی اور مہاجر اور پنجابی اور سرائے کی اب تو نہ معلوم یہ رفتار کہاں سے کہاں جائے، تباہی کے کس گڑھے تک ہم پہنچے ہوئے ہیں۔ مسلمانان ہند کی سیاسی جد و جہد کو اس رخ پر ڈالنے والے اسباب و عوامل میں سلبی اور منفی طور پر سب سے زیادہ دخل ہندوؤں کی روایتی تنگ نظری اور تنگ دلی اور اس سے بھی بڑھ کر مسلمانوں سے اپنی 1000 سالہ شکست کا انتقام لینے کے اس جذبے کو حاصل ہے جو ان کے سینوں میں کھولتے ہوئے لاوے کی طرح پک رہا تھا۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو گویا ان کا یہ طرز عمل بھی اسلام کی نشأت ثانیہ کے لیے ممد اور معاون بن گیا، اور ہم اپنے سابق ابنائے وطن کی خدمت میں بجا طور پر عرض کر سکتے ہیں کہ تو نے اچھا ہی کیا دوست سہارا نہ دیا، مجھ کو لغزش کی ضرورت تھی سنبھلنے کے لیے۔ اگر یہ ہندو کی یہ تنگ نظری نہ ہوتی تو پاکستان وجود میں نہ آتا، اور ایک یونائٹڈ انڈیا ایک دفعہ وجود میں آ جاتا تو پھر ہندو کا جو بھی تہذیبی غلبہ اس پر ہوتا، اس کے بعد ممکن نہیں تھا کہ یہاں اسلام کے احیاء کے لیے کم سے کم فورسیبل فیوچر کے اندر کوئی تحریک اٹھ سکتی۔ تو گویا کہ جیسے کہ میں نے کئی مرتبہ کہا ہے، پاکستان کے بنانے کا کریڈٹ جو ہے وہ کچھ پنڈت نہرو کو بھی جاتا ہے۔ پنڈت نہرو نے اگر ٹارپیڈو نہ کیا ہوتا کیبنٹ مشن پلان کو، یہ سارے مسائل میں نے استحکام پاکستان کے اندر تفصیلاً درج کر دیے ہیں، اگر ٹارپیڈو نہ کرتا تو پاکستان وجود میں نہ آتا۔ قائد اعظم نے تو مان لیا تھا، مجبوراً تسلیم کر لیا تھا کیبنٹ مشن پلان کو کہ 3 زون ہوں گے، مرکزی حکومت ایک ہوگی۔ نہرو نے کہہ دی وہ حقیقت، نکل جاتی ہے جس کے منہ سے سچی بات رندی میں، کیا نکل جاتی ہے جس کے منہ سے سچی بات مستی میں، فقیہ مصلحت بین سے وہ رندے بادہ خار اچھا، اس رندے بادہ خار کے زبان سے وہ سچ نکل گیا۔ اجی ایک دفعہ بننے تو دو، پھر کون کسی کو علیحدہ ہونے دیتا ہے۔ اس لیے کہ اس اسکیم میں یہ تھا کہ 10 سال کے بعد ہر زون کو یہ چوائس حاصل ہوگا کہ وہ چاہے تو علیحدہ ہو جائے۔ اس نے صاف کہہ دیا پھر کون کسی کو علیحدہ ہونے دیتا ہے۔ مجھے لطیفہ یاد آ گیا، بہت ثقیل ہو چکی ہے محفل تو ذرا لطیف بھی ہو جائے، کہ ایک کسی دیہاتی کا کہیں بیل گم ہو گیا، اب وہ بیل کی تلاش میں مارا مارا پھر رہا تھا، جس قبر کے پاس سے گزرتا وہاں وہ منت مان لیتا کہ 1 لات میں تمہیں نظر کر دوں گا، یہاں چڑھا دوں گا۔ انہوں نے کوئی سینکڑوں لاتیں تقسیم کر دی، تو اس کا بچہ ساتھ تھا، اس نے پوچھا کہ بابا یہ اتنی لاتیں تو اس کی نہیں ہے جو تم نے بانٹ دی ہیں۔ انہوں نے کہا ایک دفعہ اس کے سینگوں پر ہاتھ پڑ لینے دو، پھر میں دے لوں گا انہیں جو دینا ہے، تو وہ سب کو دے لوں گا، میں سب سے حساب جو ہے میں اپنا چکا لوں گا۔ تو یہی تھا کہ ایک دفعہ اگر مرکزی حکومت پر وہ غلبہ ہو جاتا ہندو میجورٹی کا، تو پھر پاکستان علیحدہ ایک ملک کی حیثیت سے وجود میں آنے کا کوئی سوال نہیں تھا۔ تو ایک اعتبار سے اس پہلو سے نہرو کے ممنون احسان ہیں۔ دوسرا مرحلہ آیا جبکہ صدر ایوب صاحب نے جوائنٹ ڈیفنس اسکیم پیش کی۔ اس کے معنی کیا تھے جوائنٹ ڈیفنس؟ سب سے بڑا خرچہ ڈیفنس پر ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے جوائنٹ بجٹ بنے گا، پھر ڈیفنس کے ساتھ معاملہ فارن پالیسی کا، ایک کامن فارن پالیسی ہوگی، تو بات تو وہیں پہنچ جاتی، وہی کیبنٹ مشن پلان۔ یہ زونز رہ جاتے، ایک پروونشل اٹانومی جو ہے وہ اندر ہی اندر برقرار رہے گی، ملک تو پھر ایک بن جاتا۔ اور یہ پیش کرنے والے صدر ایوب چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر کی حیثیت سے، اور وہ اس وقت آل پاورفل تھے، کوئی ان کے آگے میدان میں آنے والا نہیں تھا جو ان کو روک سکتا۔ نہرو نے ٹھوکر لگائی، جوائنٹ ڈیفنس اگینسٹ ہوم، یہ بہت بڑا بینر تھا، بینر ہیڈ لائن اخبارات، کس کے خلاف؟ یعنی تمہارے دشمن اور ہمارے دشمن اور ہماری مشترک فارن پالیسی ہے کہاں جس کی بنیاد پر کہ ہم جوائنٹ ڈیفنس کریں؟ ٹھوکر مار دی، ورنہ یہ کہ دوبارہ ہم تو گویا کہ چاندی کے تشتری میں صدر ایوب خان صاحب نے پاکستان کو رکھ کر دوبارہ پیش کر دیا تھا۔ تو یہ شعر بڑا اچھا ہے کہ تو نے اچھا ہی کیا دوست سہارا نہ دیا، مجھ کو لغزش کی ضرورت تھی سنبھلنے کے لیے۔ مثبت اسباب کے ضمن میں ایک تو یہ حقیقت پیش نظر رہنی چاہیے کہ مسلمانان ہند کے دلوں میں پہلے بھی جذبہ ملی باقی تمام دنیا کے مسلمانوں سے زیادہ تھا، جس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ تنسیخ خلافت ایبولیشن آف کیلیفیٹ پر جس قدر شدید رد عمل یہاں ظاہر ہوا، اس کا عشر عشیر بھی کہیں اور نہیں ہوا۔ اس لیے کہ اگر خلافت جو ہے ایبولش کی گئی تو یہ مسئلہ پورے عالم اسلام کا تھا، لیکن پورے عالم اسلام میں کہیں کوئی تحریک نہیں چلی سیاسی، چلی تو یہاں صنم خانہ ہند میں، یہاں پر وہ خلافت کی تحریک، اور اتنی شد و مد اور زور شور کے ساتھ کہ ہندو بھی اس میں شامل ہوئے، گاندھی اس میں شریک ہوا۔ اسے نظر آ رہا تھا کہ اگر اس وقت میں نے مسلمانوں کا ساتھ اس معاملے میں نہ دیا تو مسلمان پھر میرا ساتھ نہیں دیں گے اس جد و جہد آزادی کے اندر، اس کی گویا کہ سیاسی موت واقع ہو جاتی۔
حتیٰ کہ ایک وقت تھا کہ بر صغیر کے ہندوؤں اور مسلمانوں سب کی مشترک سیاسی جد و جہد کا عنوان ہی تحریک خلافت بن گئی تھی۔ اور دوسرے یہ کہ اس خطے میں علامہ اقبال مرحوم ایسی عظیم شخصیت پیدا ہوئی جس کی انتہائی پردرد اور پر تاثیر ہدی خانی نے قافلہ ملی کو خواب غفلت سے بیدار کیا اور مسلمانان نے ہند کو جذبہ ملی سے سرشار کر دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ پوری امت مسلمہ پر علامہ مرحوم کا ایک بہت بڑا احسان ہے، اور بلا شبہ ان کی ملی شاعری کو اسلام کی نشت ثانیہ اور تجدید و احیاء دین کی وسیع الاطراف جد و جہد میں ایک اہم مقام حاصل ہے۔ اور اس پس منظر کانٹیکسٹ میں دیکھا جائے تو عالمی اسلامی سربراہی کانفرنس کا پاکستان اور خاص طور پر اس شہر لاہور میں انعقاد بہت معنی خیز ہے۔ یہ مضمون جیسا کہ میں بتا چکا ہوں اکتوبر 74 میں لکھا گیا تھا، اور 74 ہی کے شروع میں یہاں وہ سمٹ ہوئی تھی، بڑا ایک جذبہ ملی اور ہر جگہ پر واعتصموا بحبل اللہ جمیعا کے بڑے بڑے بینر، اور ہر جو ہے رکشہ کے پیچھے بھی یہی آیت لکھی ہوئی، اور یہ ایک بہت ہی یوں سمجھیے کہ ہمارے اندر ایک ابھار تھا اس وقت، عالم اسلام کے تمام جو زعماء ہیں وہ جمع ہیں۔ تو اس پس منظر میں اس کانٹیکسٹ میں دیکھا جائے تو عالمی اسلامی سربراہی کانفرنس کا پاکستان اور خاص طور پر اس شہر لاہور میں انعقاد بہت معنی خیز ہے، جہاں تقریباً تہائی صدی قبل قرارداد پاکستان بھی منظور ہوئی تھی، اور جہاں دور حاضر میں قافلہ ملت اسلامیہ کا وہ سب سے بڑا ہدی خاں بھی مدفون ہے، جو آخر دم تک یہ صدا لگاتا رہا، بیعتا کار امت بسازیم قمار زندگی مردانہ بازیم چنا نالیم اندر مسجد شہر دلے در سینہ ملا گدازیم۔ یہ دو اشعار مرقد اقبال پر جو بہت سے اشعار ان کے لکھے ان میں یہ بھی ہے۔ اب ایک گوشہ جو ہے وہ تو ہمارا مکمل ہوا، لیکن وقت کا فائدہ تو ہمیں اٹھانا ہے، دوسری بحث کا بھی آغاز ہم کر دیتے ہیں، یا یہ ہے کہ اسے دوبارہ ریویو کر لیجئے کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ احیائی عمل، ایک تو یہ کہ اس میں مراحل ہیں، مدارج ہیں، دوسرے یہ کہ اس میں کئی گوشے ہیں۔ پہلا جو معاملہ تھا وہ یہ قومی تحریکوں کا، آزادی کی تحریکوں کا، جن کے نتیجے میں براہ راست غلامی کی بساط جو ہے وہ لپٹ چکی، اور دوسری غلامیاں اگرچہ باقی ہیں ابھی تک، کلچرل ہے، تہذیبی ہے، فکری ہے، نظری ہے، اور پھر علمی ہے، تکنیکی ہے، معاشی ہے، بہت طرح کی غلامیاں جو ہے بھی برقرار ہیں، لیکن براہ راست جو غلامی تھی اور عسکری تسلط تھا مغرب کا وہ ختم ہو چکا، اور اس سے بھی احیاء اسلام کے تصور کو تقویت حاصل ہوئی۔ جن کے ذریعے بھی ہوا وہ ہمارے محسن ہیں، چاہے وہ مذہبی لوگ تھے یا نہیں تھے، چاہے وہ سیکولر مزاج کے تھے، لیکن بہرحال جو کام ان کے ذریعے سے اللہ نے لیا، ان اللہ لا یؤید ھذا الدین برجل فاجر، اس حدیث کے مطابق ان کا جو تائید دین کا معاملہ بنا ہے، چاہے وہ ان کا ارادہ تھا یا نہیں تھا، لیکن مشیت عزدی اللہ تعالیٰ کی مشیت اور سکیم میں وہ استعمال ہوئے ہیں، اس اعتبار سے ان کو بھی ہم اس کے اندر شریک سمجھتے ہیں، اور ہمارے سینوں میں وسعت ہونی چاہیے کہ ان کا بھی ایک احسان مندی کا جذبہ ہمارے اندر ہو۔ اس میں لیکن خاص جو معاملہ ہے وہ تحریک پاکستان کا ہے، مختلف اسباب اور عوامل کی وجہ سے یہاں پر تو مذہب کو انووک کیا گیا اور مذہب کے نام پر یہ ملک قائم ہوا ہے۔ اس ہمہ جہتی احیائی عمل کا دوسرا اہم گوشہ وہ ہے جس میں علماء کرام کی مختلف جماعتیں اور تنظیمیں سرگرم کار اور اپنے اپنے مخصوص انداز میں اسلام اور مسلمانوں کی خدمت میں مصروف و مشغول ہیں۔ یہ دوسرا گوشہ ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ اس پہلو سے بھی بر صغیر ہند و پاک کو پورے عالم اسلام میں ایک امتیازی مقام حاصل ہے۔ چنانچہ علماء دین کو جس قدر اثر ہولڈ یہاں کے مسلمان عوام پر حاصل ہے وہ دنیا میں کہیں اور نظر نہیں آتا، اور راسخ العقیدہ اسلام، آرتھوڈاکس اسلام جتنی مضبوط جڑیں یہاں رکھتا ہے کہیں اور نہیں رکھتا، حتیٰ کہ جزیرہ نمائے عرب بھی جہاں اس صدی کے وسط تک محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی تجدیدی مسائی کے گہرے اثرات قائم رہے ہیں، اب اس معاملے میں بہت پیچھے رہ گیا ہے، اب وہ عمل دخل نہیں ہے۔ کچھ اندرونی علاقوں میں نجد کے اندر تو علماء کا اثر ہے، لیکن یہ کہ اصل جو مراکز ہیں ان کے اب وہ تو حجاز ہے، یا پھر یہ کہ بالکل ان کا جو حکومت کا ریاض کا علاقہ ہے وہاں اب علماء کا وہ عمل دخل نہیں ہے، بلکہ یہ جو پیرلل چلتی تھی دو حکومتیں وہاں پر، اصل میں چونکہ آل سعود اور آل شیخ محمد ابن عبد الوہاب کی اولاد اور ادھر سے آل سعود انہوں نے مل کر جد و جہد کی تھی، تو طے یہ ہوا تھا کہ جب حکومت قائم ہوگی
تو حکومت رہے گی آل سعود کے پاس، لیکن مذہبی معاملات سارے آل شیخ کے پاس رہیں گے۔ تو آل شیخ میں سے ہوتے تھے مفتی اعظم، اور ان کے کنٹرول میں ہوتا تھا عدالت اور قضاء کا محکمہ بھی، اوقاف کا محکمہ بھی، تمام امور دینیہ جو ہے وہ ان کے تابع۔ باقی یہ کہ عسکری امور ہیں، انتظامی امور ہیں، یہ آل سعود کے ہیں۔ یہ گویا کہ دو پیرلل حکومتیں چلتی رہی ہیں وہاں۔ لیکن ایک وقت میں آ کر، یہ بھی 1962 میں ہوا جب پہلی مرتبہ میں حج کے لیے حاضر ہوا تھا، تو آخری مفتی اعظم اس وقت تھے آل شیخ میں سے، اور وہ نابینا تھے۔ لیکن یہ کہ اس کے بعد انہوں نے عہدہ ہی ختم کر دیا۔ اب وہ وزارت عدل علیحدہ بن گئی ہے، وزارت معارف علیحدہ بن گئی ہے، تعلیم کا گوشہ علیحدہ ہو گیا ہے، اگرچہ اس میں ابھی ان کے ہاں کی یونیورسٹیز کے اندر، خاص طور پر مدینہ یونیورسٹی جو ہے وہ تو بنیادی طور پر دینی علوم کے لیے ہے، اور بھی یونیورسٹیز کے اندر تعلیم میں انہوں نے، جیسے ہمارے ہاں اسلامیات تو بہت نام کو ہے، وہاں دین کو ساتھ ساتھ انہوں نے رکھا ہوا، دینی تعلیمات کو، عقائد کا معاملہ اور جو فقہی معلومات بنیادی ہیں وہ بڑی ہی تدریج کے ساتھ، جو عام ان کے اسکولوں اور کالجوں کی تعلیم ہے اس کے ساتھ ساتھ طلباء کو وہ چیزیں بھی ملتی چلی جاتی ہیں۔ لیکن یہ کہ آل شیخ کا اب کوئی اقتدار میں حصہ نہیں ہے، بلکہ اب جو ہیں عبدالعزیز ابن باز، وہ آل شیخ میں سے نہیں ہیں، وہ تو اپنی ایک ذاتی حیثیت میں ایک بڑے عالم دین کی جو بھی پوزیشن ہوتی ہے اس میں انہیں ایک مقام حاصل ہے، اور ان کا بھی اصل میں اختیار وغیرہ کا مسئلہ ختم ہو چکا ہے، بس ایک عزت اور احترام والی بات ہے۔ بلکہ نوجوان نسل جو ہے وہاں کی، اب جو ان کے اندر جن میں دینی جذبہ بھی ہے، وہ اب ان کی عزت نہیں کرتے، انہیں سمجھتے ہیں کہ یہ وظیفے خوار لوگ ہیں، بڑی بڑی تنخواہیں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ نکیر نہیں کرتے، اور ان کے اوپر جو تنقید ہونی چاہیے وہ نہیں کرتے۔ ایک اور عالم ہے بریدہ کے، نئے عالم ابھرے ہیں، وہ شخص جو ہے اس وقت وہاں پہ نوجوان جو اسلام پسند طبقہ وہاں پر ہے، ان کے ہیرو وہ ہیں، اور وہ ان کا نام میں اس وقت نہیں مجھے یاد ہے۔ ان کے بارے میں سنا ہے کہ شاہ خالد، وہ تو کسی بادشاہ کے پاس جاتے ہی نہیں کبھی، شاہ خالد خود چل کر ان کے گھر گئے، اور انہوں نے بہت بڑا چیک پیش کیا کہ یہ آپ کا گھر کچا ہے، پرانے گھر کے اندر آپ رہتے ہیں، آپ ذرا یہ میں رقم پیش کر رہا ہوں، بڑا مکان بنا لیں۔ انہوں نے ریجیکٹ کر دیا کہ مجھے تمہارے پیسے کی ضرورت نہیں ہے، اور میں اسی کچے گھر کے اندر، جام جم سے یہ میرا جام سفال اچھا ہے، میں اسی میں مگن ہوں۔ اس وقت ان کی جو بھی اخوانی اثرات اگر کچھ ہیں وہاں کے نوجوانوں میں، یا جو سلفی اثرات ان کے ہاں ہیں، ان سب کے جو اب ہیرو ہیں وہ عالم دین ہیں۔ حج کے زمانے میں حرم مکی جو ہے، مسجد حرام، اس کی سب سے اوپر والی چھت پر ان کا بیان ہوتا ہے رمضان مبارک میں، تو رمضان مبارک کی ہر شب کو ان کا وہاں بیان ہوتا ہے، بڑی کثیر تعداد میں نوجوان عرب جاتے ہیں۔ بہرحال آل شیخ کا اقتدار جو ہے اور ان کا جو حصہ تھا حکومت میں وہ ختم ہو چکا ہے، ان کے اثرات نہیں رہے۔ یہ جو میں نے عرض کیا ہے اس میں کہ جس قدر اثر اور نفوذ علماء کو حاصل ہے وہ دنیا میں اور کہیں نہیں ہے، اس کی ایک مثال ہے نیچے۔ سن 60 میں جو ایجیٹیشن ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب کی کتاب اسلام کے خلاف ہوا تھا، یہ بھی غلط ہے، سن 68 یہاں کر لیجئے، اس کی تو بڑی تصحیح کی ضرورت ہے۔ سن 68 میں جو ایجیٹیشن ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب کی کتاب اسلام کے خلاف ہوا تھا، اور اب جو تازہ معجزہ قادیانی مسئلے کے حل کی صورت میں صادر ہوا، تازہ اس لیے کہ سن 74 کی میری یہ تحریر تھی، وہ اس کے منہ بولتے ثبوت ہیں کہ ابھی یہاں آرتھوڈاکس اسلام جو ہے وہ بہت مضبوط جڑیں رکھتا ہے عوام کے اندر، اگرچہ وہ خاص علاقوں میں اب زیادہ محدود ہو گیا ہے۔ بلوچستان اور صوبہ سرحد کے علاقے جو ہیں، بلوچستان کی بھی صرف پٹھان پٹی جو ہے شمالی افغانستان کے ساتھ ملحق، اس میں علماء کا اثر و رسوخ ہے، اور وہیں سے اب ہماری اس وقت کی بھی جو پارلیمنٹ ہے اس میں جو نمائندے پہنچے ہوئے ہیں عالم، وہ تو وہیں کے ہیں، باقی تو اور کہیں سے علماء جو ہے منتخب ہو کے نہیں آ سکے ہیں۔ البتہ یہ کہ پنجاب کا بھی جو مغربی علاقہ ہے، جنوب مغربی علاقہ، سرائے کی علاقہ، اس میں ابھی علماء اور حلقہ دیوبند کے علماء کا کافی اثر و رسوخ ہے۔ سندھ کا بھی جو شمالی سندھ کا حصہ ہے، یہ امروڑ شریف وغیرہ کے علاقے جو تھے، ان کے زیر اثر وہاں پر اب بھی علماء دیوبند کا بڑا اثر و نفوذ ہے، شمالی سندھ میں، نیچے نہیں۔ اس کی وجہ بھی بادنا تعامل سمجھ میں آ جاتی ہے، اور وہ یہ کہ امام الہند حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ایسی جامع شخصیت گزشتہ 300 سالوں کے دوران میں پورے عالم اسلام میں پیدا نہیں ہوئی۔ انہوں نے جو اسلامی علوم کو دوبارہ زندہ کیا، تازہ کیا، ہر میدان کے اندر تصانیف اور لوگوں کے اندر ایک جذبہ پیدا کیا ہے، ایسی جامع شخصیت گزشتہ 300 سالوں کے دوران پورے عالم اسلام میں پیدا نہیں ہوئی، اور انہوں نے مسلمانوں کی توجہ علم دین کے اصل سرچشموں
یعنی قرآن اور حدیث کی جانب منعطف کرانے کے ساتھ ساتھ فکر اسلامی کی تدوین نو کا جو عظیم الشان کارنامہ سر انجام دیا، اسی کا نتیجہ ہے کہ یہاں دین اور رجال دین کی ساکھ اثر نو مضبوط ہو گئی۔ اور یہ سارا جو حلقہ دیوبند کے علماء کا خاص طور پر ہے معاملہ، یہ در حقیقت وہی شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے اثرات، شاہ عبد العزیز کا قائم کردہ مدرسہ، پھر ان کے تلامذہ میں سے یہ شخصیتیں ابھریں، یہ سارا، اور یہ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس اعتبار سے بھی بڑی عظمت کے حامل ہیں کہ ہمارے ہاں جو 3 مذہبی طبقات ہیں، اہل تشیع کو علیحدہ رکھ دیجئے، اہل سنت میں سے دیوبندی، بریلوی اور اہل حدیث، تینوں شاہ ولی اللہ کے ماننے والے ہیں۔ ان سے نیچے تو پھر تقسیم شروع ہو جاتی ہے کہ ان کے پوتے کو، شاہ اسماعیل شہید کو اہل حدیث مانیں گے، کچھ دیوبندی بھی مانیں گے تھوڑا بہت، لیکن یہ کہ بریلوی انہیں تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے، بلکہ شدید دشمنی اور بغض رکھتے ہیں ان سے۔ لیکن شاہ ولی اللہ کی شخصیت اس اعتبار سے بڑی اہم ہے کہ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث تینوں ان کی عظمت کے قائل ہیں۔ یہ بھی گویا کہ ایک نقطہ اتحاد ہے اس بر عظیم پاک و ہند کے اندر بسنے والے مسلمانوں کے لیے دینی فکر کے اعتبار سے۔ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں امام الہند کہا گیا ہے صحیح طور پر، ان کی ذات اس اعتبار سے بہت غنیمت ہے کہ وہ نقطہ اتحاد بن سکتی ہے تمام جو اہل سنت کے مختلف مکاتب فکر ہیں ان کے لیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔